بخیر ایوریون، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف نیوکلیس ایٹ نائٹ. آج کے ایپیسوڈ میں میں خود ذرا ایکسائٹیڈ بیکاز ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں شی از اے ویری اپ بیٹ پرسنالٹی اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس دیٹ آئی ریسنٹلی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہمارے ریئل اسٹیٹ میں فیمیل جو ہیں وہ صرف ویڈیو میں نہیں رکتی. شی از اے CEO آف اے کمپنی بیسڈ ان گلبرگ اسپیسیفکلی، لیکن ان کا آفس اسلام آباد میں B17 میں بھی ہے. آج کی اس پوڈ کاسٹ کی اینڈ پہ اتنا مزے کا سرپرائز ہے ہمارے گیسٹ کی طرف سے آپ کے لیے، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے، اینڈ تک جانا ہے، لیکن بیچ والے بھی انجوائے کرنا ہے بیکاز اٹ از اے ویری ایکسائٹنگ پوڈ کاسٹ. وی ہیو عطیہ CEO آف اساسا گلبرگ. واٹ از دا نیم اساسا گلبرگ؟ اب تو اساسا B17 بھی ہو گیا. نہیں، اساسا نہیں، B17 والا جو ہے وہ دھرتی ہے. اچھا، وہ دھرتی ہے، یہ اساسا ہے. وہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ماڈل آف بزنس ہیں. بٹ بوتھ آر یور کمپنیز. بوتھ آر. اور اساسا جو ہے، اساسا کا مطلب اگر ہم اس کو کیوں بیکاز اردو نیم ہے وہ، تو اساسا کا مطلب بھی جائیداد آپ کا جو اپنا ہے وہ ہے، آنرشپ ہے. اور دھرتی پھر لینڈ. ہاں. تھینک یو فار کمنگ ٹو آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو فار انوائٹنگ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ مزہ مجھے یہ آ رہا ہے کہ لائک وہ فیلنگ نہیں آ رہی انٹرویو والی. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا پھاڑ لو پرچہ اور وہ یاد کر لے اور یہ جواب دے دے. اور میں کہتی ہوں کہ یار آپ جتنا نیچرلی بولتے ہیں، جتنا نیچرلی آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے لوگوں کو بھی وہی چیز اثر کرتی ہے. پوڈ کاسٹ کا ہے بھی یہ. اب دیکھیں پھر وہی نیچر والی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ مجھے ایک چیز لکھ کے دے دیں گے، لائک اگر آپ کوئی بک بھی پڑھ رہے ہیں، آپ جب مجھے وہ پڑھ کے سنا رہے ہوں گے نا، جس کو آپ رٹا بھی کہتے ہیں نا سینس، تو وہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گا. آپ اس رٹے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. آپ وہ کیا ہوگا کہ میں بس وہ یاد کروں گی، وہ میرے یہاں پہ، اگر یہاں پہ تو فکس ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی میرے یہاں اثر نہیں کر سکے گا، کبھی وہ میرے دل میں اثر نہیں کر سکے گا. تو آپ کے دل میں وہی بات اثر کرتی ہے جو دوسرے کے دل سے نکلی ہوتی ہے. یہ بڑی کامن سی بات ہے، بڑی پڑھی لکھی بات ہے، بہت سارے لوگوں کا اس پہ بلیو بھی ہے. دل پہ اثر کرنا عطیہ کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ صرف پراپرٹی کا کام نہیں کرتی، ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتی ہے، جو ہمیں ریسنٹلی پتہ لگا. میرے جہاں پہ بھی آپ کو الفاظ کچھ ایسے ملیں گے تو سمجھ آئیے کہ پیچھے جو ہے نا کہیں اردو ادب اور کیا اس کو کہہ لیں کہ وہ واصف علی واصف اور قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی اور پروین فرام کراچی. نو، کیونکہ سلیس اردو میرے خیال سے اس وقت کراچی میں زیادہ بولی جاتی ہے. ان کو ہم اردو اسپیکنگ، کٹر اردو اسپیکنگ بولتے ہیں نا. باقی ہر جگہ پہ تھوڑی سی پنجابی مکس ہو گئی ہے، تھوڑی سی انگریزی مکس ہو گئی ہے. سو شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ مجھے ذرا بتائیں کہ عطیہ ہے کہاں سے، لائف کی تھوڑی سی جرنی، ایجوکیشن وغیرہ، اور پھر اسپیسیفکلی ریئل اسٹیٹ میں آ کے کیسے لینڈ ہو گئی. کیونکہ میں یہاں پہ وہی سوال کروں گا جس پہ مجھے ڈانٹ پڑے گی آپ سے، کیونکہ میجورٹی فیمیلس کو یہ والا بزنس شاید تھوڑا سا پش بیک کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ میجورٹی ہمارے میل ہی ہیں. سو فار می اٹ واز یونیک ایز ویل ایز آئی واز ہیپی ٹو فائنڈ آؤٹ، بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جرنی ریئل اسٹیٹ میں آ کے کیسے انٹر ہوئی. اچھا، بیسکلی میں بلانگ کرتی ہوں گجر خان سے. آپ کا نیبر ہے پنڈی اور اسلام آباد کا. اور نہ میں لاہور سے، نہ کراچی سے، نہ ہی سوابی سے، نہ پشاور سے. اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ پٹھان ہیں، تو نہیں، بالکل نہیں، میں گجر خان سے ہوں. اور اس میں جو آنا ہوا یہ کوئی تقریباً 4-4.5 سال پہلے. ایکسیڈنٹلی میں پہلے کہیں پہ بھی جاب نہیں کر رہی تھی، بیسکلی ہاؤس وومن تھی میں. اور اس کے بعد میں نے وہ سوچا کہ بھائی میں کیا کروں. تو میری کوئی کوالیفیکیشن اتنی کوئی ڈگریز میرے پاس نہیں تھی کہ میں جا کے کہیں پہ بھی کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ نہیں کیا ہوا تھا یا کسی بینک میں کسی اس میں جا کے. تو مجھے لگا، اور پھر جب آپ ایک میرڈ وومن ہیں اور آپ کے پاس بچے بھی 3 ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم مینیج کرنا، یا آپ بہت اس سے لوئے سے کہ میرے پاس کوئی 4 ملازم اس وقت نہیں تھے کہ جو میرے بچوں کو ہینڈل کر سکتے، اور میں الگ رہ رہی تھی. تو وہ بھی بہت دیکھنا تھا کہ یار کون سی ایسی جاب یا ایسا بزنس ہے کہ جس میں اپنی فیملی بھی اور اپنا فائنینشلی جو ہے اس کو بھی میں ساتھ لے کے چل سکوں. تو مجھے میرے ایک بڑے اچھے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اچھی بول لیتی ہو، یا کانفیڈنس بھی ہے، یا تمہارا انٹرسٹ جو ہے نا وہ سارا مردوں والا ہے، تو تم اس میں کیوں نہیں ٹرائی کرتی ہو نا. اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ایک ہیں تو میں ان کے ساتھ تمہیں ملواتا ہوں، آپ ان کے ساتھ جاب کر لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں گئی، اور جب آپ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ پہلے سے کیٹیگرائز کر لیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا یہاں پہ بیٹھ کے کروں گا یا نہیں کروں گا، تو پھر آپ نہیں کر سکتے. جب آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے اور یہ میں نے کرنا ہے، تو پھر آپ کر لیتے ہیں. اور وہ مجھے پتا تھا کہ یار یہ میرا آفس ہے، یہ میری سیٹ ہے، اور یہ میرا کام ہے اور یہ مجھے کرنا ہے. اور جو میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے، جب میں ویری فرسٹ ڈے گئی تو انہوں نے مجھے وہ کرنے کے لیے، ان کے بھی آفس میں پہلی فیمیل تھی، تو انہوں نے مجھے نا موٹیویشن دی کہ جی آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہو جانا، پریشان نہیں ہونا. اگر ڈیل نہیں ہوتی، لوگوں کے یہاں پہ 6 مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں. اور وہ ہوا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ود ان اے ویک میری ڈیل ہو گئی.
اور میں نے کہا تو بہت آسان کام ہے, بس کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے کال کیا, بندہ آیا, پیمنٹ آئی اور یہ پکڑے جی آپ کے پیسے, اور پیسے بھی بہت اچھے خاصے پیسے تھے, تو یہ تو بہت مزے کا کام ہے. لیکن جو ایک چیز مجھے فیس کرنا پڑی, کیونکہ میں شروع سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ کوئی مردانہ لک تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ دوپٹہ لینا کچھ زیادہ ضروری ہوگا. تو جب میں گئی تو میں دوپٹہ کبھی بھی ویئر نہیں کرتی تھی, اور 2-4 لوگوں کے ساتھ مطلب آتے تھے, تو مجھے لگا کہ شاید ہی میں نے کچھ غلط کیا ہوا جس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی ٹیبل پہ کوئی چیز الٹی پڑی ہوئی ہے یا میرے پیچھے کچھ غلط ہو رہا ہے, تو میں نے آگے پیچھے مڑ کے دیکھا ہاں وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں کچھ ہے جو غلط ہے. پھر میں نے باقاعدہ دوپٹہ تھوڑا سا کرنا شروع کیا, ان کو سافٹ نیچر نظر نہیں آ رہی نا وہ, میں نے کہا نہیں یہ شاید غلط ہے, مجھے دوپٹہ کر کے آنا چاہیے. اور پھر 16 days کے بعد میں دوسرا آفس ہے سوسائٹی آفس میں, اس میں چلی گئی سیلز میں. 1 سال میں نے وہاں پہ کیا. پھر وہی بات ہے کہ اگر میں اس کو یہ لیتی کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی یا پتہ نہیں مجھے کوئی پرابلم ہوگا, تو میں کبھی نہیں کر سکتی. میرے ساتھ کولیگز بھی تھے وہاں پہ, مجھ سے بہت سارے سینئر لوگ آلریڈی وہاں پہ تھے, لیکن میرا ایک تھا کہ یار مجھے کام سمجھ آ گیا, اور بہت سمپل کام ہے, بہت آسان کام ہے, کہ آپ نے کسی کو ایک چیز دکھانی ہے جو اس کی نیڈ ہے, اس نے لینی ہے, اس نے گھر بنانا ہے, اس نے پلاٹ لینا ہے, میں نے بھی لینا ہے, آپ نے بھی لینا ہے. آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی آپ نے وہ سوچ سمجھ لی کہ وہ کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے مطابق اس کو اچھی سے اچھی چیز دینی ہے, پیسوں میں اس کو فائدہ دینا ہے. یعنی وہ بازار سے مارکیٹ سے آپ اس کو 4 روپے سستی لے کے دے دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے چیز لے گا, وہ کبھی نہیں ایسا کرے گا. اور پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ بہت آسان کام ہے, اس میں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں جو کمیشن آتا ہے میرے پاس, اس کا میرے پاس آتا ہے 20% اس وقت نا, 80% آفس کو جاتا تھا. تو وہ جب پھر وہ یوں کرنا ہوا کہ میں کرتی بھی تھی فارم ہاؤس کی ڈیل نا, اللہ کی طرف سے لکیلی کیا ہوا کہ میرے سے کبھی کوئی چھوٹا پلاٹ نہیں بکا, 5-7-10 مرلہ والا وہ نہیں, تو میں فارم ہاؤس تو فارم ہاؤس کا 1% کمیشن بھی اچھا خاصا اماؤنٹ بنتا تھا. تو میں نے پیسے سبمٹ کروائے, میرے پاس کچھ پیسے آئے, تو مجھے فیل ہوا کہ ہے یہ تو ساری محنت میری, سب کچھ میرا, اور یہ پیسے تو اگر میں خود کرتی تو سارے میرے ہوتے 100%. تو وہ یہ بھی انسان کی ایک نیچر ہے کہ اس کا لسٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, اس کی وہ کبھی وہ کیا کہتے ہیں گریڈنس رہتی ہے. تو پھر میں کہا نہیں, پھر میں نے اپنا آفس بنایا, اور جب اثاثہ بنایا تو اثاثہ میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر آپ نے وہ کیا چیز ایک ایسی رکھی, تو پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں ہر انسان, وہ میں ہوں وہ آپ ہے, میرا ایک طریقہ کار ہے, اس کو زندگی کا کہہ لیں, کاروبار کا کہہ لیں, کچھ بھی, کہ اگر میں آپ کے لیے کوئی بات سوچ رہی ہوں تو میں پہلے اپنے آپ کو آپ کی جگہ پہ رکھ کے سوچوں گی. تو وہ صرف اس کا کیا جب میں کسی کے پاس خود خریدنے کے لیے جاؤں گی, لیٹس سپوز آپ نے ایک ویسٹ کوٹ لے لیا, آپ نے ایک گھڑی لے لی, تو آپ کیا سوچیں گے کہ یار جو میں پیسے انویسٹ کر رہا ہوں, جو میں چیز خرید رہا ہوں, کیا وہ یہ ورتھ رکھتی ہے, اور اگر نہیں رکھتی, اگر یہ ویلیو نہیں کرتی, تو کیا یہ میں پیسے اپنے ضائع تو نہیں کر رہا, میں اپنے پیسے خراب تو نہیں کر رہا, یہ میری اپنی نیچر ہے نا. اور اگر میں کچھ چیز خریدوں گی تو میں یہی سوچوں گی یار میں اچھی جگہ پہ لے رہی ہوں, اور اگر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں, میں گھر نہیں بنانا, تو کیا ایسا ہے کہ مجھے اس کا ریٹرن آئے گا. تو اثاثہ نے کیا کیا کہ یار آپ جو بھی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ کریں گے, یا آپ جو بھی پلاٹ ہمارے ساتھ لیں گے, آپ 100 days کے بعد ہمیں آ کے سیل کر دیں. اچھا, اور ہم آپ کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کو ہم اتنا پروفٹ دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرور شور ہے کہ بھائی آپ اپنے پیسوں میں, اب اس سچویشن میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت الحمدللہ مارکیٹ بھی بہت اچھا تھا, ہمارے پاس اپنی چیزیں بھی تھیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ مارکیٹ ریسرچ بھی بہت اچھا تھا, اور ہم اس کو مارکیٹ ریٹ سے ایک اچھے ریٹ پہ لے کے بھی دیتے تھے. اور لگ بھگ 3 سال پہلے کی بات ہے. ہاں 3 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب 100 days بعد آپ ان کو پھر پروفٹ لگ بھگ کتنا دے رہے تھے؟ دیکھیں اگر تو انویسٹر ہے تو وہ تو ٹریڈ کرتا ہے, جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی لوکیشن دے دیں, آپ اس کو مسجد پارک, اور اس سے وہ بہت خوش ہے, آپ اس کو اچھی پرائز پہ دے دیں جو اس کا پرائز ہے, تو وہ آپ کو کمیشن دینے میں یا آپ کو جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ کبھی برا نہیں مانے گا, ٹھیک ہے. اور جو انویسٹر ہے اس کا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ 100 days, وہ تو شاید آپ کو یہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ڈے بتاؤ بھائی کتنے پیسے بڑھ گئے, صبح کی اٹھ کے کال آتی ہے, اچھا کچھ ہوا, کہیں سے کوئی پانی نکلا, تیل نکلا, سونا نکلا, کچھ ہوا, پلاٹ کی پرائز کہاں چلے گی. تو یہ ایک نیچرلی سی چیز ہے نا, کیونکہ اس نے تو وہ اس کی تھاٹ یہ کہ جو پیسہ میں نے وہ انویسٹ کیا ہے اس کے ساتھ مجھے اتنا ریٹرن مل جائے گا. تو وہ 100 days کا یہ ہے کہ یار آپ کے پیسے, یہ ایک 100 days کا جو میں نے اسسمنٹ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایوریج ٹائم ہے. اس سے پہلے اگر آپ سوچیں, اگر انویسٹر بھی سوچتا ہے یا ڈیلر بھی سوچتا ہے, تو وہ چانسز پہ ہے جس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, یا کوئی خاص قسم کی مارکیٹ جو کچھ پیک 1 سال پہلے تھا اس وقت کا ہے. اگر جرنلی لے کے چلیں تو پھر آپ اس کو 1 week یا 10 days نہیں کہہ سکتے. پھر ایک جو
اچھا ٹائم ہے جو اسٹارٹ اپ ٹائم ہے وہ آپ کا 3 months یا 100 days ہے. اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار جو میں لیٹس سپوز اگر میں نے اس پہ 10 million یا 20 million لگائے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں یا اس میں سے آپ کو کچھ پینیز یا کچھ آپ کے اوپر چلے گئے. اگر تو چلے گئے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ یار آپ کا رائٹ ڈیسیژن تھا, اور اگر اس سے نیچے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار پھر آپ نے غلط ڈیسیژن لے لیا. تو وہ 100 days کا وہ تھا, اور الحمد للہ کہ جتنے بھی لوگ ابھی تک اثاثہ سے ہو کر گئے ہیں دے آل سیٹسفائڈ کہ بھائی ہم نے اس غلط جگہ پہ وہ نہیں کیا, انویسٹمنٹ صحیح کی. اور بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ الحمد للہ میرا کلائنٹ کبھی کوئی بائر نہیں گیا. مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے جو اسٹارٹ گلبرگ سے کیا تو اس لیے کیونکہ وہ جو آفس جہاں آپ نے کام کیا تھا وہ گلبرگ کا ہیڈ آفس تھا. گلبرگ دیکھیے میں نے جو اسٹارٹ کیا, اب اوبویسلی آپ اگر کسی ایک سوسائٹی کے ساتھ یا کسی ایک ایریا, اگر اسلام آباد میں لیٹس سپوز آپ اسلام آباد کو ڈیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسلام آباد میں کہتی ہوں کہ آپ کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہوگا نا, آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا. تو گلبرگ سے میں نے جب اسٹارٹ کیا تو مجھے گلبرگ کے بارے میں اوبویسلی سب کچھ پتہ تھا, میرے لیے آسان بات تھی. پھر اس کی وہ کیا کہہ لیں کہ اس مارکیٹ میں میری جان پہچان تھی, میرا اپنا انٹرو تھا, نیٹ ورک سارا وہاں پہ تھا. آج بھی اگر مجھے کوئی بھی جانتا ہے, دھرتی بہت بعد میں آیا, یا اگر آج آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا تو وہ میرا جو پرپس تھا یا انٹرو جو آپ کہہ لیں وہ آج بھی گلبرگ ہے, وہ آج بھی اثاثہ گلبرگ ہے, وہ شاید ہمیشہ رہے گا. سو آئی تھنک کیونکہ آپ کی شروعات ہی گلبرگ سے تھی تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے لاجیکل ڈیسیژن ٹو سیٹ اپ یور کمپنی ان گلبرگ. بٹ اسٹل میں اس سے ذرا آگے بڑھ کے آتا ہوں کہ پھر آپ نے دیکھا اور بھی بہت سارے پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے ہوم ٹاؤن میں NMC پروجیکٹ آ گیا. سو ڈو یو تھنک کہ ایٹ دس ڈے ڈو یو فیل اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن ٹو سیٹ اپ یور کمپنی ان گلبرگ, اور شروعات وہاں سے کی جائے؟ گلبرگ سے کی جائے تو اب میں نہیں کہہ سکتی, بیکاز گلبرگ سے میں نے کی اور بہت سارے اور لوگوں نے کی, تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں اگر کوئی اور کہیں سے چھوڑ کے اس وقت آ جائے کہ جی گلبرگ میں تو شاید میڈم عطیہ بن گئی تو اس کا مطلب ہے گلبرگ میرے لیے بھی وہ نہیں ہے, تو پھر یہ غلط ہوگا. اب لاہور والے کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھنا یا میرا جا کے لاہور DHA میں کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھنا, وہ پھر میرا اسٹارٹ فرام زیرو ہو جائے گا اس مارکیٹ میں. وہاں پہ مجھے کوئی نہیں جانتا, وہاں پہ ایون مجھے کوئی جاننا نہ جاننا وہ ایک الگ بات ہے, میں اس مارکیٹ کو نہیں جانتی, میں اس کے رولز نہیں جانتی, میں پرائسز نہیں جانتی, میں لوکیشنز نہیں جانتی, تو اس پہ مجھے ٹائم لگ جائے گا. بٹ ڈو یو تھنک کہ کسی سوسائٹی کے بارے میں معلومات جاننا ضروری ہے, جو کہ میرے خیال سے آپ ایک دن میں جان سکتی ہیں کہ اتنے بلاکس اتنے پلاٹس ہیں, یا آپ کا اس سوسائٹی کے اندر نیٹ ورک ہونا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں ابھی بھی میرا سیل اسٹاف ہے, آپ کا سیل اسٹاف ہے, آپ خود ہیں, میں خود ہوں ایز اے CEO بھی, یا ہم اس بزنس میں ہیں اس کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ جو بھی سیلس پرسن ہے, ہم خود بھی تو سیلس پرسن ہے نا, ہم بھی تو سیل کر رہے ہیں, ایک پرفیکٹ سیل پرسن کیا ہے, اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ نہیں, اس کے پاس کیا ہونا چاہیے, یہ میرا, آپ اس سے وہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. جب آپ میرے پاس ایک چیز لینے کے لیے آئے, لیٹس سپوز آپ نے مجھ سے G11 میں کوئی پلاٹ لینا ہے, ایک سنگل کویشچن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا میرے پاس آنسر نہ ہو, جہاں پہ میں نے آپ کا ایک بھی آنسر جو ہے اس کے منگا کے دیا یا نہ دیا, اور آپ نے کہا یہ تو بہت فضول بندی ہے یار, اس کے پاس تو خود انفارمیشن ہی ہے, تو میرے پیسے ڈبو دے گی. اور سیکنڈ تھنگ, اس کے کیسے آئے گا, وہ گرپ سے آئے گا. 25-50 تو وہی میتھڈ ہے, 25-50 ہر جگہ پہ, 35-70 ہر جگہ پہ ایک ہی ڈائمینشن ہے, لیکن ہمیں کیا ہے, ہمیں گرپ کتنا ہے. تو پھر وہ ہے نا کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کا نالج کتنا ہے. اب میں پورے پاکستان میں سیل پرسن تو ہوں, لیکن میرے پاس پورے پاکستان جو پروڈکٹ جو سیلنگ کے لیے اس کی نہیں ہوگی, تو جس کی میرے پاس بہت اچھی پروڈکٹ کی نالج ہے تو میں اس کو بہت اچھے سے سیل بھی کر سکتی ہوں. پھر آپ کانفیڈنٹلی وہاں پہ کام کر سکتی ہیں, اس لیے بہتر تھا کہ وہ آپ کو ویسے میں بتا سکتی ہوں کہ یار اس وقت A بلاک میں کتنے گھر بنے ہوئے ہیں, اس اسٹریٹ کے پیچھے والے میں کتنے گھر بنے ہوئے ہیں, یار وہاں پہ ایک مسجد ہے, وہ اس کے ساتھ 2 پلاٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ صرف باؤنڈری ہوا ہے. تو یہ وہ ہے کہ اچھا یار, ہاں یار یہ ٹھیک ہے, شی از دا رائٹ پرسن کہ یہ میرے پیسے. اچھا یہاں پہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. ہاں اس وقت ویڈیو لیٹس جسٹ سے یہ والی ہماری کوئی کسٹمرز بھی دیکھ رہے ہیں, ہم یہ ڈسکس کریں کہ ایک کسٹمر کو کنونس کرنے کے لیے میرے پاس پوری سوسائٹی کی معلومات ہونی چاہیے, A بلاک میں کتنے گھر ہے یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. سو اگر اس ٹائم کسٹمر کو یہ بات سن کے یہ لگ رہا ہو کہ اچھا یہ تو مجھے پھنسانے کے لیے بس یہ معلومات رکھتے ہیں, سو کیا اس کو یہ بات اس سینس میں لے تو ٹھیک ہے, یا اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن ہے کہ نہیں معلومات رکھنے کا کچھ اور مطلب ہے, اٹ ڈز میک می اے کریڈیبل. معلومات رکھنے کا صرف ایک وہی نہیں ہے کہ یار آپ کے گلی میں کتنے گھر بنے ہوئے ہیں, معلومات رکھنے کا اور بھی. دیکھیں جب آپ کسی کے پیسے کی سیونگ کی بات کرتے ہیں یا سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, اس میں بہت سارے فرسٹ کہ یار وہ سوسائٹی کس کی ہے, اس کو آن کون کر رہا ہے, ان کے پاس لینڈ کتنا ہے, ان کے جو لیگل پروسیجرز ہیں وہ کتنے کمپلیٹ ہیں, ان کے اندر کتنا پاور ہے کہ آیا یہ آگے جو ان کے ان فیوچر پلانز ہیں ان تک یہ پہنچ سکیں گے, کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے.
ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں نا, اور یہ ہم کی پلاننگس کیسی ہیں, یہ لوگ فیوچر میں آگے بڑھ سکیں نہیں بڑھ سکیں گے, یہ ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں ان کی ہسٹری پڑھ کے, ان کی ہسٹری پڑھ کے. آئی گیس معلومات کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں کلائنٹ کے پیسے صرف لگاؤں گا نہیں, اس کلائنٹ کے پیسے بعد میں اس کو واپس بھی دے پاؤں گا, کیونکہ میں نے اس پوری سوسائٹی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. سیل پرسن آپ کتنی سوسائٹیز کو ایسے آن کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں, آپ کے جو کلائنٹ ہیں, جو بھی آپ نے ڈیل کیا ہے, لیٹس سپوز آپ کو ایک کلائنٹ کال کرتا ہے, تو مجھے اگر کوئی کلائنٹ کال کرتا ہے, مجھے یہ کہتا ہے کہ یار آپ مجھے گلبرگ میں تو میں کام کر رہی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں وہ چیز اس کو گلبرگ میں سجیسٹ نہ کروں. آنیسٹلی میں کیا کہوں کہ ہاں یار DHA میں اس وقت سیف ہے, آپ وہاں پہ کر لو, ٹھیک ہے, آپ کیا کرو بحریہ کو کر لو. آپ کتنے کلائنٹس کو یہ کہیں گے, آپ شورٹی دے سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں آپ انویسٹ کر لیں, اس سوسائٹی میں کر لیں, اس سوسائٹی میں. ہم نہیں آن کر سکتے نا, ہم بھی آج بھی اس سچویشن میں بھی, میں یا آپ, ہم بھی خود جو ہمارا کانفیڈنس ہے وہ چند لوگوں کے ساتھ ہے, چند برانڈس کے ساتھ ہے, چند ناموں کے ساتھ. آئی تھنک اگر میں ایکسیلنٹ پرفارمنس دینا چاہتا ہوں ایز اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ تو ایک ہی سوسائٹی ہوگی. اگر میں ایکسیلنٹ پرفارمنس دینا چاہتا ہوں, اگر میں گڈ پرفارمنس دینا چاہتا ہوں تو مے بی 3 سوسائٹیز کے بارے میں جانکاری رکھتا ہوں. لیکن جس طرح آپ کی ایکسپرٹیز اسٹارٹ ہوئی تھی گلبرگ سے, تو آئی تھنک کہ مجھے مطلب پرسنلی کبھی کوئی کام کرنا ہوگا نا کسی گلبرگ میں, تو میں ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوں, میری اپنی مارکیٹنگ کمپنی ہے, میں پھر بھی زمین.com کھول کے اس سوسائٹی کا ایک ڈیلر اٹھاتا ہوں, بیکاز مجھ سے زیادہ وہاں کے ڈیلر کو معلومات ہے کہ وہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ. سو اس لیے میرے خیال سے اس پوری مارکیٹ میں کبھی بھی کوئی ایک ڈیلر ہر سوسائٹی کا بادشاہ نہیں بن سکتا, یہ اٹس اے متھ, یہ بات تو سچ ہے نہیں. تو کسی بھی کلائنٹ کو کسی پروجیکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, یا کسی بھی ڈیلر کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کو کسی پروجیکٹ کے بارے میں معلومات کرنی ہوگی, تو ہمیں وہاں کے ایکسپرٹ کو کال کرنی پڑے گی. ڈیفینیٹلی کرنی پڑے گی. اور ایکسپرٹ کیوں ہوگا؟ بیکاز اس کو پروڈکٹ نالج ہوگی نا, ادروائز تو دیکھیے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پلاٹ فلاں بندے کے پاس ہے یا فلاں سوسائٹی میں ہے, تو کون ایسا ہے, یا آپ ایسے میں جا کے کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ پیسے پکڑو اور پلاٹ دے دو, ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں لوگوں کو ضرورت پڑی کہ ہماری کمپنیز بنی, کیوں لوگوں کو ضرورت پڑی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو ڈیٹیلز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو انفارمیشن وہ شاید خود ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, ان کے پاس پیسے تو ہیں, اور اس کے بعد فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ادروائز کیا ہے کہ بھائی وہ ایک تو پلاٹ بھی لے رہے ہیں, دوسرا ہمیں کمیشن بھی دے رہے ہیں نا. وہ کمیشن کس چیز کا دے رہے ہیں؟ بیکاز ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں ڈے فرسٹ سے لے کے ٹل اینڈ تک, جب تک ان کا گھر رہتا ہے. ان کو یہ بات ہمیشہ ہر آنر کو, ہر بائر کو یاد رہتی ہے, یہ پلاٹ میں نے فلاں بندے سے لیا تھا, اچھا لیا تھا تب بھی. اور ایون شاید آپ نے بھی یہ فیس کیا ہوگا, میں نے بھی اپنی اس میں ایک فیس کیا کہ عطیہ مجھے تم نے پلاٹ لے کے دیا نا, اس پہ پانی نہیں آیا. سر میرا کی قصور ہے یار, کہ مطلب یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. وہ تو اب میں زمین جا کے کہیں پہ بھی لیتی ہوں تو اس کے نیچے پانی نہیں آیا تو یہ میرا قصور نہیں ہے. اچھا عطیہ یہاں پہ لائٹ, اب یہ میرا قصور نہیں ہے. تو وہ کیا ہے, وہ یاد رہتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ کسٹمر بھی ہمیں اپنی جرنی میں رکھنا چاہتا ہے. وہ جو پیسے دیے ہیں وہ ہمیں اسی چیز کے دیے ہیں کہ یار ہم اس کے پیسوں کو جو ہم نے انویسٹ کروائے ہیں, ہم نے گھر یا پلاٹ لے کے دیا ہے تو وہ ٹھیک لے کے دیا ہے, اسی چیز کے پیسے دیے. غلط چیز لے کے دینے تو ہمیں کبھی پیسے نہیں دے گے. اچھا, اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو آپ کے مینٹور نے اس بزنس کے بارے میں گائیڈ کیا کہ آپ یہ آ کے کر لیں, دس از اے گڈ بزنس, تو یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس نہیں تھی. سو وین یو انٹر دس فیلڈ ڈیڈ یو سی کہ بہت سارے یہاں پہ چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں, یا دھوکہ دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یا اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کلائنٹ کی پوری والی جرنی میں اس کے شریک ہونا ہی نہیں چاہتے, صرف اس کو پلاٹ چپکا کے غائب ہونا چاہتے ہیں. So you faced a lot of such companies, a lot of such personnels in this industry. ابھی دیکھیں اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے, اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, چل تو پورے پاکستان میں رہی ہے, لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم خود بھی جو ہے نا بجائے سچویشن کو ٹیکل کرنے کے ہم بلیم گیم کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر اور ڈالرز کے اوپر اور فلاں سب کے اوپر. اسی کے ساتھ ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہے جو آپ نے ابھی کہا نا, چور لٹیرے بھائی ہیں, ہم خود اس میں انوالو ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, صرف اپنے پیسے کے چکر میں, اپنے کمیشن کے چکر میں, اپنے ریبیٹ کے چکر میں ہم ہر اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ بھی نہیں, پلاٹ نہیں خریدیں گے, ہم خود نہیں خریدیں گے, ہم اس بندے کو نہیں جانتے, ہم آنر کو نہیں جانتے, ہمیں یہ نہیں پتا فائلیں ہیں, اس کی بیک ہسٹری کیا ہے, کتنی لینڈ ہے. چلے گورنمنٹ کی تو ہے, گورنمنٹ اس کو روکے کنٹرول کرے کہ یار NOC ہے نہیں ہے, زمین خریدی, وہ ہے, لیکن گورنمنٹ کے بعد ہم رسپانسبل ہیں. بالکل, کیونکہ گورنمنٹ سے جا کے وہ پلاٹ نہیں خرید رہا, وہ فائل بیچارہ ہم سے لے رہا ہے, وہ پلاٹ بیچارہ ہم سے لے رہا ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے نا میرے پاس, ہم وہ ہیں کہ ہم اس کو کنونس کرتے ہیں
اور ہم ہی اس کو کنونس کر کے یہ بات کہتے ہیں یہ والی نہیں آپ یہ والا لے لیں. یہ ہماری فیلڈ کا ایک بڑا آپ اس کو کہہ لیں کہ ریئل ایلیمنٹ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اے پلاٹ میرے کو پہ ہے نا یہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ وہاں پہ کمیشن زیادہ ہوتا ہے. کمیشن بھی زیادہ ہوتا ہے, میری اپنی چیز ہے نا, obviously میری انوینٹری ہے تو میں کوشش کروں گی کہ یہ میرا پیسہ یہ نکل جائے گا, ختم کرو ٹھیک ہے, اس کو ختم کرو. تو میں کہوں یہ بہت اچھا ہے. اب ہم نے کیا کیا اس چکر میں, کیا ہو گیا کہ کوئی بھی سوسائٹی آ رہی ہے, کوئی بھی نیا نام آ رہا ہے, کوئی بھی فائل آ رہی ہے, جس نے ہمیں آفر کر دیا آ جاؤ یار یہ بینیفٹ جڑا ہوا ہے, اتنا ریبیٹ جڑا ہوا ہے, ہم چلے گئے. اور اس چلے جانے کے بعد کیا ہوا, ہم نے وہاں کی 500 1500 2000 فائلیں لی اور وہ ہم نے دے دی, کروڑوں کی انوینٹری لی, پھر ہمیں جلدی ہوتی ہے نکالنا ہے. اب کیا ہو گیا, اب ہمارا کام کیسے رک گیا. انویسٹر پاکستان میں آج بھی وہی ہے نا, 7%, 10%, 20%, 50% یا 100%, ٹھیک ہے. اب بائر بھی وہی ہے کہ یار اب کتنے لوگ ہیں جو ایک ٹائم میں گھر بنا رہے ہیں. 3 سال پہلے کی سچویشن, 1 سال پہلے کی سچویشن, آج کی سچویشن, کلائنٹ, انویسٹر, اینڈ یوزر آج بھی اسی طرح کیٹیگرائز ہے. اتنا پرسنٹ آپ کا انویسٹر ہے, اتنا گلباغ کی جو انویسٹرز ہیں وہ گلباغ کے ہمیشہ سے ہیں اور وہ رہیں گے. ڈی ایچ اے کا الگ انویسٹر ہے, بحریہ کا الگ انویسٹر ہے, آپ کے سی ڈی اے کا الگ انویسٹرز ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ہم نے ان کے پیسے پھنسا دیے کسی ایک سوسائٹی میں, کسی ABCD سوسائٹی میں, جہاں وہ کبھی گئے نہیں تھے, جہاں وہ کبھی گئے نہیں تھے, کہ سر جی اتنے پیسے مل جائیں گے اور یہ بس کر لیں اور 8 دن کے بعد دیکھیں بس یہاں پہ تو بس سونا نکل آئے گا. اب کیا ہوا, مارکیٹ کیسے اسٹک ہو گئی. آپ اس کو نیکسٹ کے لیے کال کرتے ہیں, سر جی فلاں تو بہت جنرلی اچھی چیز آ گئی نا, گلباغ میں آ گئی, CDA میں آ گئی, جنرلی اچھی چیز ہے, اس میں پروفٹ بھی ہے, اس میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ شاید آج سے 6 مہینے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ تھی, پلاٹ نہیں مل رہا تھا, آج وہ مل رہا ہے. لیکن جب آپ نے کال کیا تو اس نے پتہ کیا کہا, اور میری پہلے فائلیں کاٹ دو, اور اس کے بعد وہ جب پیسے آ جائیں گے تو وہ لے لیں. اب آپ وہاں پہ چپ کر جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے 6% ریبیٹ پہ دی ہوئی تھی وہ آج مارکیٹ میں 10% ریبیٹ پہ ہے. تو آپ کیسے دیں گے, آپ کیسے دیں گے؟ تو مارکیٹ ٹیکنیکلی ہم لوگوں نے خراب کر دی, ہم نے خود خراب کی ہے, گورنمنٹ کو بلیم کر کے یا سب کو بلیم کر کے, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار کیا ہم اس میں جائیں. میں نے گلباغ میں رہتے ہوئے بھی, پتہ نہیں اس کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا وہ کریں گے, لیکن گلباغ میں رہتے ہوئے بھی میں نے 3 چیزوں میں کبھی ڈیل نہیں کیا. وہ 3 چیزیں ایسی تھی جو میں اپنے لیے کبھی بھی سجیسٹ نہ کرتی, تو میں نے وہ نہیں کیا. وداؤٹ سیئنگ نیمز یہ لاجک سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ آپ خود انویسٹمنٹ نہیں کرو گے وہاں آپ اپنے مطلب جاننے والوں کی انویسٹمنٹ نہیں کرو گے. میں ہمیشہ ہر کسٹمر کو کہتا ہوں, جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں, کہ سر جی آپ کو لینا ہے آپ لے لو, میری پرسنل یہ جگہ چوائس نہیں ہے. اچھا بہت بار کیا ہوتا ہے, میری ٹیم والے مجھے کسی کلائنٹ سے ملاتے ہیں, کہتے ہیں سر اس کا دماغ بنا ہوا تھا اس جگہ پہ, آپ نے خراب کر دیا دماغ. کلائنٹ کا دماغ بنا ہوتا ہے, امت کنفیوز کیا کریں اس کو. میں کہتا ہوں یار تم لوگ عجیب بات کر رہے ہو. اب کلائنٹ کا دماغ بنا ہوا ہے, اینڈ آئی ہیو نو آفینس فار دا کلائنٹ, لیکن اس کو کسی بندے نے چپکا دی ہے غلط سوسائٹی جس کا نہ NOC ہو, بس صرف ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں وہ بس یہ چیز خرید لو. کلائنٹ آ کہتا ہے مجھے تو وہ جگہ چاہیے. ایک چیز اور ہے نا, میرے سے اکثر یہ کویشچن ہو رہا ہے, بلکہ ابھی مجھ سے آپ کے وہ ارسلان نے بھی کویشچن کیا کہ وہ لیڈ سے کیا رسپانس آ رہا ہے, یہ لیڈس کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہم لیڈس پہلے بھی یہی لے رہے تھے, آج سے صرف 3-4 سال پہلے بھی یہ والا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں تھا, سوشل میڈیا والا یا لیڈز والا یا بوسٹنگ والا یا اس طرح بھی. میں نے بھی جب اسٹارٹ اپ میں کام لیا تھا, آپ کے پاس تب بھی انویسٹر بھی آ رہا تھا, تب بھی آپ کے پاس کلائنٹ بھی آ رہا تھا, تب بھی آپ کے پاس اینڈ یوزر بھی آ رہا تھا, تب بھی سب کچھ ہو رہا تھا, واک ان بھی آ رہا تھا. ابھی واک ان بھی رک گیا, انویسٹر بھی رک گیا, آپ کا اینڈ یوزر بھی رک گیا. آپ کے پاس اس وقت لیڈس نہیں تھی, آج آپ کے پاس تھاؤزنڈ میں لیڈس پڑی ہوئی ہیں. میرے پاس ڈیلی 200 لیڈس آ رہی ہیں. ہم نے کیا کر دیا, ہم نے اپنا اس کو کیا کہہ لیں امیج خود خراب بھی کیا ہے, ایک ان اے سینس کیا ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ فتح جنگ میں ایک سوسائٹی آتی ہے, اس کے لیے ہم بندے کو کال پتہ ہے کہاں کرتے ہیں, کراچی کر دیا, کوئٹہ کر دیا, یا ایون لیٹس سپوز میں گلباغ کے لیے اگر راجہ بازار میں کال کروں گی تو کیا میں نے صحیح کیا؟ انسائٹ فل. اگر کیا میں نے صحیح کیا؟ اور ناٹ ریئلی نا, مجھے گجر خان کی چیز گجر خان کے لوگوں کو بیچنی چاہیے. اب اگر NMC آیا اور NMC کو میں اسلام آباد میں بیچ رہی ہوں تو یار یہ میں اسٹوپڈ ہوں. یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں گجر خان کو یہاں بیچ رہا ہوں, تو مجھے پروجیکٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی. ہم کیا کر رہے ہیں سیل اسٹاف کو, بہت ہی نکمے ہو یار, 5 فائلیں تم لوگوں سے نہیں بکی. اچھا ان کو لیڈز جو دی ہوئی ہیں وہ کہاں کی دی ہوئی ہیں, پشاور کی. پشاور کے بندے کو پتہ نہیں ہے گجر خان ہے کیا, کہاں پہ ہے, لوکیٹڈ کہاں پہ ہے, وہ کیوں لے گا؟ کیونکہ آپ کے اور میرے بیچنے سے پہلے, آپ کے اور میرے بیچنے سے پہلے سوسائٹی نے بھی آلریڈی اس کلائنٹ کے ذہن میں اپنا نام
پینٹ کیا ہوتا ہے نا تبھی ہم چیز بیچ پائیں گے. اگر اس کو نہیں پتہ ایکس وائی سوسائٹی میں نام لے کے بولتا ہوں اس کو تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بیچ رہا ہے مجھے. لیکن اگر پشاور میں ایکس وائی سوسائٹی نے بورڈ لگائے ہوں, اسٹیمرز لگائے ہوں, ایک کیمپین ہوئی ہو, ٹی وی سی چلاؤ ٹی وی کے اوپر, اور پھر جا کے میں کال کروں, پھر شاید کلائنٹ کو سمجھ آ جائے. پھر بھی سمجھ آ جائے. لیکن میری پھر بھی دیکھیں نا, آپ دیکھیں آپ پشاور کے کلائنٹ کو کنونس کرنے میں, بتانے میں, اور پھر وہ سارے ریفرنسز دینے میں کہ یار وہ جو آپ نے وہاں پہ دیکھا آپ کے پشاور پہ بل بورڈ لگا ہوا ہے یہ وہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اتنا ایفرٹ کریں گے پھر کنونس کریں گے ایک چیز جو اس کے گراؤنڈ میں ہے, جو اس میں آپ سر جائیں آپ پہنچے ذرا 10 منٹ لگیں گے, میرا کوئی اسٹاف کا بندہ آ رہا ہے آپ جا کے ذرا وزٹ کر کے آئیں. مطلب پشاور ویلی ہے, ڈی ایچ اے پشاور ہے, جتنے لوگوں نے بھی NMC یہاں سے جا کے لیا ہے ایک سنگل ایسا بندہ نہیں ہے آج بھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے یہاں سے جا کے کمپیٹ کر دیا گجر خان کے لوکلی آلریڈی جو ان کے ساتھ پیچھے کام کر کے آئے تھے. نہیں, اور اگر کوئی کہہ رہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میجورٹی اس میں سے گھر بنائیں گے بھی نہیں, یہ انویسٹرز ہیں یہ بھی. اچھا آپ دیکھیں اب NMC میں لوگوں کا ہم نے ہی پیسہ لگوا دیا نا, اسلام آباد سے جا کے لگوا دیا. آپ کو پتہ کیا سچویشن تھی جب یہ دوسرے آ گئے, فیصل ہلز آ گیا یا آپ کا ملٹی 2 آ گیا, تو ہم نے کہاں سے پیسے منگوا کے لوگوں کے لگوا دیے. ٹھیک ہے, وہ صرف پرپز کیا تھا کہ ہم نے نہیں بتایا کہ وہ کیا ہے, کہاں پہ ہے, کیا ایک ہم نے ان کو وہ دیا کہ یار آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, آپ کو اتنا ریٹرن مل جائے گا. ہم نہیں دے پا رہے, ہم ابھی بھی نہیں دے پا رہے. 6 month ہو گئے, 4 month ہو گئے, ہم اپنی اس چیز کو پورا نہیں کر پا رہے. کیا وجہ؟ بیکاز اب پھر وہی بات ہے, دیکھیے آپ کے پاس اس کا جو میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے یہ پاکستان میں پہلے بن رہا تھا, اس کا بائر تھا لیٹس سپوز کے 2 ملین بائر تھے جو اس کوٹ کو پہنتے تھے. ٹھیک ہے, نہیں اس میں 2 ملین تھے نا, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک برانڈ کو پہننے والا, یا اگر نشاد کھاڑی ایک جو آپ کا ڈریس بنا رہا ہے اس کا جو کوانٹٹی بنا رہا ہے ابھی اس سے 50 حصے زیادہ وہ کر دیتا ہے, اتنے کوٹ بنا دیتا ہے یا اتنے وہ ڈریس بنا دیتا ہے. اس کے بعد ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے کہتا ہے او ہو جی میں تو پھنس گیا, میرے تو بکے نہیں, اب تو ضائع چلے جائیں گے. وہ تو بھائی کیسے باہر تو آج بھی چلے 2 ملین نہیں ہوگا تو 21 ہو جائے گا. کتنا ایکسیڈ کرے گا, کتنا ایکسیڈ کرے گا, تو وہی ہے مارکیٹ میں, ہے تو وہی ہے نا. اور اگر آپ آج سے صرف دیکھیں پچھلے 20 سال میں اسلام آباد پنڈی میں کتنی سوسائٹیز تھیں, پچھلے 15 سال میں کتنی تھیں, پچھلے صرف 5 سال میں کتنی تھیں, اور آج پچھلے 5 مہینوں میں کتنی سوسائٹیز ہیں جو نئی اناؤنس ہو چکی ہیں. میں یہی بات کرتا ہوں مثلاً سے بھی کہ جب 2020 میں ہم نے شروع کیا نیوکلیس, تو میں اس ٹائم اسلام آباد میں گن چن کے بھی 5 سوسائٹیوں کے نام لے سکتا تھا, گن چن کے 5 سوسائٹیاں. میں آج آپ کے یہاں شام میں میرا انٹرویو تھا, دن میں میرے پاس 2 انویٹیشن تھے. ٹھیک ہے, ایونٹس ہو رہے ہیں جو 2 میں نے دونوں کے دونوں وہ کیے, وہ صرف کیا تھے, وہ نئی سوسائٹیز کی لانچنگ کے ایونٹس تھے. آپ یقین کریں, آپ بھی رات کو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہوں گے, اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یار سنگل ڈے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی خبر, کوئی نیا نام, کوئی نیا برانڈ, کوئی نئی لوکیشن, کوئی نئی ریبیٹ کی کہانی, کوئی نئی اٹریکشن, کوئی نئے وعدے, کوئی مطلب کوئی یہاں پہ پیرس بنا رہا ہے تو کوئی یہاں پہ لنڈن بنا رہا ہے تو کوئی یہاں پہ آسٹریلیا بنا رہا ہے تو کوئی یہاں پہ دبئی بنا رہا ہے تو کوئی کیا بنا رہا ہے. وہ ہمارے پشتو میں کہاوت ہے پرانا ملا پرانی تراوے, پرانی تراوی. تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, یہ ڈائلاگ بڑا میرا فیمس ہے کہ میں بھی جی بیٹھا ہوں, میں یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک بھی ڈرائیو کروں گا, میں آپ کو راستے میں 15 بل بورڈس 15 ڈفرینٹ سوسائٹیوں کے دکھاؤں گا. سو ایز اے کسٹمر, آپ اور میں بھی پاکستانی ہیں, ہماری اپنی ضروریات ہیں, انویسٹمنٹس ہیں, فیملیز ہیں, یہ وہ. ایز اے کسٹمر آپ خود بھی پرسنلی کنفیوز ہو جائیں گی کہ میں اپنا پیسہ کہاں لگاؤں. تو پھر آپ سوچیں میں کسٹمر سے کیا گلا کروں. ہماری نا ایک اس فیلڈ کی ایک اسٹریٹجی ہے, ہر بزنس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ آپ اس بزنس کو گرو کیسے کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی, وہ کیا تھا کہ یار, اور میرا خیال ہے کہ وہ ہر پروڈکٹ کے لیے, وہ صرف ریل اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے, کہ لیٹس سپوز یہ آپ کا ایک پانی کا بوٹل ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ نے اس کو ایسے کر دیا کہ ابھی میں یہاں سے نکل رہی ہوں تو وہاں پہ بھی 4 بوٹلز ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, باہر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, تو یہ اتنا ویلیو اب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اور اگر سپلائی زیادہ ہوگی, اور اگر ایسا ہے کہ یار اس وقت ضرورت ہمیں 6 بوٹلز کی ہے لیکن ہمارے پاس 2 ہیں تو ہم اس کو ویلیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر یہ لیٹس سپوز اگر یہ 15 روپیز میں ہے تو میں اس کو 20 روپیز میں بھی لے کے جا سکتی ہوں, سیل کر سکتی ہوں, وہاں پہ بائر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کریں گے. ابھی کیا ہو گیا کہ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اب آپ کے پاس جب اتنی ساری پروڈکٹ ہے, اب آپ کے پاس ہر طرف سوسائٹی, ہر طرف فائل, ہر طرف ایک نیا برانڈ, ہر طرف کنفیوز ہو گئے لوگ نا. اب کیا ہو گیا کہ
ہر سوسائٹی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. جس سوسائٹی کا ریکارڈ تھا کہ کبھی بھی آج تک پرائسز اس کا ریورس نہیں گئے, ٹھیک ہے, کبھی بھی اس سوسائٹی کی, آج سی ڈی اے میں دیکھ لیں, سی ڈی اے تو کوئی سوسائٹی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے, اس میں تو کوئی فائل نہیں ہے. اگر سی ڈی اے میں ریورس لگ گیا, پہلے یہ تھا کہ یار آپ مجھے اس ایریا اس سیکٹر میں کسی بھی قیمت میں کوئی گھر نکال کے دے دیں. آج کیا ہے, آج آپ کرتے ہیں کہ سر یہ فلاں بندے کا گھر تھا وہ بیچ رہا ہے اور اتنے کم پیسوں میں بیچا, لینا یار چھوڑو پرے رہنے دو. آپشنز بہت زیادہ آ گئے, اتنے آپشنز آ گئے اور اتنے کنفیوژن والے, ہاں اتنے کنفیوژن. آپ کسی بھی, آج ہم جاتے ہیں, ہمارے پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ آپ کے پاس میسیجز آ جاتے ہیں پروموشنز کے نا, کسی بھی برانڈس کے, کسی بھی چیزوں کے. آپ مجھے آنیسٹلی ایک بات بتائیں, کتنے سارے لوگوں کو آپ نے بلاک کیا ہوگا, کتنے سارے برانڈس کے میسیجز آپ نے آج تک, ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لائک میں تو میں نے بولا جو چیزیں میں خود سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ میں تو آج تک کبھی دیکھا بھی نہیں. ایون اب مجھ سے کبھی کسی جگہ پہ کوئی میں جاؤں تو کہیں نا اپنا نمبر دے دیں, تو میں یار پلیز میری نمبر ایڈ کروا رہی, بس بل بنائیں اور وہ کر لیں. اس میں ایک چیز ہم لاس بھی کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے اس پہ, میں کیا لاس کرتی ہوں, ہو سکتا ہے یار مجھے نہیں پتا ہوتا, اگر میں نہیں دیکھ رہی تو مجھے نہیں پتا, کسی پہ ہو سکتا ہے 50% 70% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہو, تو میں نے تو میسج نہیں کھولا نا, میں نے تو نہیں دیکھا, تو وہ میں نے مس کر دیا, وہ چلا گیا. اب آپ کے پاس جب ہو سکتا ہے کہ ہر سوسائٹی اس کی فائلیں, اس کی لوکیشن, اس کا یہ, اس کا وہ, اس چکر میں کوئی ایک آدھا پیس کوئی جینون بھی ہے یار, کوئی اچھی بھی ہے, کوئی صحیح بھی آپ کو بات کہہ رہا ہے. اگر آپ کو اساسا گلبرگ جو ہے وہ غلط چیز دے رہا ہے تو نیوکلس آپ کو اچھی چیز بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا, اپنے چکر میں دوسرے کا امیج بھی خراب کر دیا. وہ 70% 50% والا جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ کلائنٹ دیکھے گا بھی نہیں. وہ اب جس کسی کے پاس بھی, ہم لیڈس تو وہ نکال رہے ہیں, لیکن جس کسی کے پاس بھی ابھی وہ چل رہی ہے نا, لیٹس سپوز کہ ابھی کوئی نئی وہ آ گئی, تو جیسے اس نے صرف یہ دیکھا نا, مطلب میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, یا کلائنٹ نے مجھے بتایا کہ یار یہ کیا, میں تو اب بلاک کرنے لگا ہوں, جس کو دیکھو کال, جس کو دیکھو میسج, سر جی یہ فائل لے لیں, سر جی یہ فائل لے لیں, سر جی یہ وہ کر لیں. اس چکر میں کیا ہوا کہ ہم نے دوسری چیز, یعنی اچھی چیز کا بھی امیج خراب ہو گیا. کبھی گلبرگ کے ریٹس ریورس نہیں ہوئے تھے, کبھی ڈی ایچ اے بحریہ کے ریٹس ریورس نہیں ہوئے تھے, کبھی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ وہ نہ بکے. آج ڈی ایچ اے فیز 9 کی فائلیں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ تھا کہ اس کی فائلیں آنے سے پہلے لوگ اس کا آن لے کے کھڑے ہوتے تھے. یہ ویڈیو دیکھیے آپ نے, ایک یہ لڑکا بھی آج کل تقریباً ہر ایک کا دوست ہوتا ہے, کتنے پیسے پڑے ہیں, فائلیں لے لے, تو کام آئے گی فائلیں لے لے. فائل کیا ہے, دیکھیے اگر آج بھی, بلکہ اسی پلیٹ فارم سے میں کہوں گی, ہمارے جو اس کے ریئل اسٹیٹ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, سردار طاہر صاحب ہیں, ان سے میں وہ کروں گی. چیمبر والے سب میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں, ان کو ساتھ بٹھائیں, ایک اس کی نا اسٹریٹجی بنائیں. اس مارکیٹ کو صرف ہم نے اسٹیبل کرنا ہے. یہ میرا سوال, اس پہ میں آتا ہوں. آپ نا مجھے مطلب وائب آ رہی ہے دیٹ یو وانٹ ٹو امپروو دا مارکیٹ, یو وانٹ ٹو ورک ود اے یونائٹیڈ فرنٹ اینڈ آل. تو لیٹس جسٹ سے فار دا سیک آف دا آرگومنٹ, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری روزی روٹی بھی اس سے اٹیچڈ ہے, اور میرے انویسٹرس کی کمائی اور ان کا بھی ایک پلان تھا وہ بھی اس سے اٹیچڈ ہے. بہت سارے انویسٹرز بیچارے اسٹریس میں ہیں کہ یار یہ مارکیٹ گر گئی, کب اٹھے گی. بہت سارے انویسٹرز پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ میں لگاؤں نہ لگاؤں. آج میرے دن کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار اکاؤنٹ میں کوئی 25 لاکھ روپے کہہ رہا تھا مجھے, تو کہ 25 لاکھ پڑا ہوا ہے, میں اکاؤنٹ میں رکھوں یا نکال لوں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, آئی ایم کنفیوز مائی سیلف کہ کرنا کیا, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, کیونکہ میں اس ٹائم پہ غلط کسی کو ڈیسیجن مطلب رائے دینا نہیں چاہتا. اینڈ ناؤ آئی سی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سردار صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ملیں اور مل کے کوئی اسٹریٹجی بنائیں. سو وٹ ڈو یو تھنک, کیا اسٹریٹجی ایز اے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہم بنا سکتے ہیں ٹو گین دا کسٹمرز ٹرسٹ ونس اگین ان دس انڈسٹری؟ آپ اسٹریٹجی تو بند نہیں کر سکتے جو اتنی ساری کھلی ہوئی ہیں. ہاں نہیں کر سکتے, لیکن ہم بائک آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں, یا دیکھیں میں بھی پیسے کمانے آئی ہوں نا, میرا تو خود اپنا رزق روٹی میرا کیا ہے, میرا تو بزنس ہی ریئل اسٹیٹ ہے نا, ٹھیک ہے. میں کیسے ہے کہ میں اپنے اگینسٹ بات کروں گی, کیسے ہے کہ میں اپنا رزق بند کرنے کی بات کروں گی نا. لیکن آپ یہ نہیں ڈریں کہ یار شاید ہم یہ کر رہے ہیں, ہم اس سوسائٹی کو چھوڑ دیں گے تو کام ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ جب غلط چیز کو سپورٹ اور پروموٹ کرنا چھوڑیں گے تو جو صحیح چیز ہے اس کی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گی. آج سے میں اور آپ نے کہا آپ کو 2 سال ہو گئے, میں کہہ رہی ہوں مجھے 4 سال ہو گئے.
میں نے یہ جو پیک, جو نام, جو پیسہ کمایا, جو میں نے اپنا ریپیوٹ بنایا, وہ اس 5 مہینے میں نہیں بنایا, اس 1 سال میں نہیں بنایا, وہ 4 سال پہلے بنا تھا. اس سچویشن میں بنا تھا جب یہ اتنی ساری سوسائٹیز نہیں تھی, جب گنتی کی 5 تھی مثال طور پر. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نا چانسز کیا ہیں. آپ غلط چیز کو پروموٹ, اب آج دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, جیسے وہی ہوا کہ یار اگر یہ جوتا ہے تو اس جوتے کو پہننے کے والے آج بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے, 200-400 بڑھ گئے ہوں گے نا, اب آپ ہزاروں میں بنا دیں. آج بھی اپارٹمنٹ لیونگ کے وہی لوگ ہیں جن کو سمجھ آتا ہے کہ یار اپارٹمنٹ کیا چیز ہے یا ہم نے رہنا ہے. اب اگر آپ نے اس وقت F10 میں 2 تھے یا F11 میں 4 تھے یا گلباغ میں 5 تھے یا CDA میں, ہر بندہ اٹھ کے, میں بھی اٹھ رہی ہوں, اپنا پروجیکٹ آ گیا, آپ اٹھ رہے ہیں, ارسلان کا اپنا پروجیکٹ, فلانے کا اپنا ہے, فلاں کا اپنا ہے, فلاں کا. مجھے یہ بتائیں کہ پھر شام کو بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار بات سنیں, میں تو بہت بری طرح سے پھنس گیا یار, وہ تو میرا بک ہی نہیں یار, 1 فلور بک ہے یار, 1.5 سال ہو گئے یار, نہیں بک رہا. بجائے ہر بندہ اپنا پروجیکٹ شروع کریں, سب مل کے ایک ہی پروجیکٹ کو بیچنا شروع کر دو. بزنس اور بھی بہت ہے, اور آپ نے ہی اس چکر میں کہ اس نے تو پلازا بنا کے, اس نے تو پروجیکٹ بنا کے, اس نے تو ہائی رائز بنا کے, وہ تو کہاں سے کہاں چلا گیا, میں پیچھے رہ گیا. اس بیچارے سے بھی گئے, اس بیچارے کو بھی ڈبویا اور خود بھی ڈوبے. اس کا پروجیکٹ بھی خراب کر دیں گے. آپ نے ریل اسٹیٹ سے پیسہ کمایا ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس کو واپس وہیں پہ ڈال کے ہی زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں یار. آپ پلان کریں کہ آپ اس کے بعد اور کیا بزنس ہے, اس سے ریلیٹ بہت سارا بزنس کرتا ہے یار. بھائی ایک میرا ہے وہ ہائی رائز بنا رہا ہے یار, آپ سیمنٹ کا سریے کا کام کیوں نہ شروع کر لیں. کیا وہ لوگ پیسہ نہیں کما رہے؟ تو ساتھ میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم مطلب ریل اسٹیٹ میں بجائے پلاٹ خریدنے کے اگر کنسٹرکشن کی طرف لوگ چل جائیں. آج کل دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر ہر بندہ, اب ہمیں ایک ایشو اور بھی ہے نا کہ ہر بندہ ڈیلر بھی تو بن گیا. کیونکہ وہی کہانی ہوئی نا کہ جس طرح میں ابھی ایز اے ڈیلر نا سوچ رہا ہوں کہ آج کل میرا دوست پروجیکٹ بنا رہا ہے اپنا ہائی رائز بحریہ میں, اور وہ تو ارب پتی ہو جائے گا, تو یار ارسلان ہم بھی شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح جو دوست نکل رہا ہے کالج سے, یار BBA کر لیا میں نے, لیکن میں نا مارکیٹنگ کمپنی شروع کرنی ہے اپنی, تو یہ M4 مارکیٹنگ, یہ X1 مارکیٹنگ, ہر بندہ مارکیٹنگ بھی شروع کر رہا ہے. تو جس طرف مطلب لوگوں کو عروج نظر آ رہا ہے, ساری مارکیٹ اس طرف نکل جاتی ہے. تو ہمارا پاکستانی مسئلہ ہے, اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. اور یہ کام میں چھوٹے اسکیل کی بات کر رہا ہوں, بڑے اسکیل پہ ہو رہا ہے, سوسائٹی کھل رہی ہے. پھر ابھی ہم دیکھیں نا, یہ تو پھر وہ ابھی پاکستان کا کوئی میں نے تھوڑی ذمہ لیا, وہ لوگ کہیں گے بڑی بڑی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کریے. تو پھر دیکھیں نا شاید پاکستان میں بھی اگر ہم ساری اس کو دیکھنا شروع کریں تو پرابلم پاکستان میں اگر آج بھی اتنے, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس فیلڈ کے آنے کے بعد مجھے ایک چیز اور ریئلائز ہوئی. جیسے میں نے بتایا, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا, میں ایک بہت ہی میں نے 0 سے اسٹارٹ لیا, اور میں بہت ہی لوور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. تو میں نے کہا اچھا یار, مجھے تو پتہ نہیں تھا, ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی غربت ہے اور بڑا یہ ہے, اور پاکستان کے حالات, یار لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے. اسٹل ابھی 18 کی پلاٹس آئے ہیں. میں ابھی جب یہ میں دبئی میں, میرا بھی آفس کے چکر میں لگتا رہتا ہے چکر بہت, تو آپ بھی جاتے ہیں, بہت لگژریس لائفس ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, اور گاڑیاں لوگ بہت جو آپ کو کہیں نہیں نظر آتی ہوں, آپ کو دبئی میں نظر آتی ہیں. تو میرے وہاں پہ ایک عزیز بھائی ہیں, میرے ڈرائیور ہیں بہت اچھے, تو انہوں نے مجھے ایک چیز کہی جس پہ میں نے جا کے بہت سوچا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک گاڑی تھی گزری, تو میں نے کہا یار واہ بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو جس میں گاڑی میں بندہ بیٹھا ہوا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یار اب مجھے تو نہیں پتا عزیز بھائی کون ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میجورٹی جو تمہیں ایکسپینسو کارز, گھر, چیزیں نظر آئیں گی, ان کے جو آنرز ہوں گے پاکستانی اور انڈینز ہوں گے, جن کے بارے میں پوری دنیا میں ایک رونا اور پٹا پڑا ہوا ہے کہ یہ بیچارے بہت ہی غربے اور غریب اور بیچارے ہر جگہ سے جو ہے نا وہ ترسے ہوئے لوگ ہیں. دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ٹرانسپیرنٹ ہر ٹرانزیکشن سامنے لکھی ہوتی ہے. جب بھی جس بھی دن کوئی نہ کوئی اپارٹمنٹ, ولا, لینڈ کوئی بھی ڈیل ہو رہی ہو نا, تو دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں ڈیل ہوتی ہے. یہ لازم ہے, کسی بھی جگہ پروجیکٹ بک رہا ہو تو سارے ڈیلز جو ساری ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ پہ چڑھتی ہیں. تو لاسٹ منتھ نومبر کے مہینے دا ٹاپ پرچیزرز آف پراپرٹیز ان دبئی ور رشینس, کیونکہ وہ مسئلہ چل رہا ہے یوکرین رشیا کا. سیکنڈ ٹاپ واز انڈیا, because there are a lot of Indians coming to Dubai and they have a lot of money. 70% Indians جو ہیں وہ وہاں کے. Third top population of people who bought property in Dubai was France, and fourth was Pakistan.
تو پیپل اب لوگ جا رہے ہیں, لوگ پیسہ وہاں پہ کروڑوں پیسہ اربوں پیسہ جا چکا ہے, دبئی لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. سو پیپل ہیو منی, بٹ مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ وہ اتنی ساری آپشنس کو دیکھ کے نا کنفیوز ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیے اس کنفیوژن میں ایک چیز یہ بھی تو ایڈ آن ہوگی نا, کنفیوژن کی وجہ سے ہی اور وہ بہت ساری بلک میں پروڈکٹ آنے کی وجہ سے ہی باقی جہاں پہ وہ بہت اسموتھلی چل رہے تھے. گلباگ میں آج فارم ہاؤس لیتے ہیں تو اس بندے کو 100% بلیو تھا کہ یار یہ میں نے بہت اچھا ڈیسیژن لے لیا, بہت اچھی لوکیشن ہے, اچھا پلاننگ بہت اچھی ہے, آنرز جو ہیں وہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں, وہ برانڈ ہے, اور میں نے جو لیا وہ ورتھ رکھتا ہے. یہ تب ہوا جب بہت سارے نئے فارم ہاؤسز کی سوسائٹیز آئیں نا, فلانا فارم ہاؤس آ گیا, فلاں فارم ہاؤس آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. اور پھر لوگوں نے کیا کہا اچھا, اور پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ گلباگ کے ریٹس ریوائز ہونا شروع, کیونکہ آپشن زیادہ آ گئے. آپشن زیادہ آ گئے. اور آپشنز دیے کس نے؟ میں نے دیے. میں نے گلباگ کے کلائنٹ کو بھی وہاں سے نکالا, اور چھوٹو جی تسی کی کر رہے ہو, 15 کروڑ روپے کا یہاں سے لیں گے, یہ بھی تو پہلے 2.5 کروڑ روپے میں بک رہے تھے, ابھی وہ دیکھیں آپ کو 2 کروڑ روپے میں قسطوں میں مل رہا ہے, وہ بھی ایک دن 15 کروڑ روپے کا ہو جائے گا. بھائی کون ہے ڈیولپر, کون ہے آنر, کون ہے, لوکیشن کہاں پہ ہے, سیکورٹیز کیا ہے, بس کیا وہ نہ گلباگ کے رہے نہ اس میں رہے. یہ پہلی بار میں ایک کانسیپٹ سن رہا ہوں ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کے آنر سے, کہ وہ اپنے ایک نئے پروجیکٹ کی گھر آتی ہوئی لکشمی کو لات مارنا چاہ رہی ہے کہ نہیں میں نے پرانے پہ کام کرنا ہے, بیکاز میں نے نا لانگ ٹرم دیکھنا ہے. لیکن اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا وہ لالچی سائڈ کو ذرا خارج کروں گا کہ گلبرگ میں کوئی نیا بلاک تو نہیں آ رہا نا جس میں آپ کو انٹرسٹڈ کسٹمرز آ کے مل جائیں. آپ مارکیٹ میں 100 ڈیلر ہیں, 99 جا رہا ہے نئی سوسائٹی کی طرف, آپ اکیلے اس اصول میں رہتی ہیں کہ نہیں دے آر نیو, اوکے پیچھے نام بڑا ہے, اوکے زمین خریدی ہوئی ہے, اوکے NOC ہے, بٹ ہسٹری نہیں ہے. یہاں ہسٹری ہے, میں یہاں رہوں گی, تو واٹ ایف آئی ٹیل یو کہ آپ کی دکان خالی رہے گی, کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں. بالکل بھی خالی نہیں رہے گی. میں ابھی آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, شاید آپ کے لیے آپ کو سمجھ بھی آئے گی, یا شاید کوئی میں ہی اپنے اس سے سوچ رہی ہوں. اگر تو 95 لوگ یہاں سے نکل گئے, وہ باقی سوسائٹیز میں چلے گئے, اور 5% لوگ رہ گئے, تو اس وقت میرے پاس جو مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے وہ صرف 5% کے ساتھ ہے, جو پہلے میرا 100% کے ساتھ ان دیٹ پروجیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گلباگ میں اگر 100 کے ہوتے ہوئے میں اس ریپیوٹ پہ تھی, تو 5 کے بعد سوچیں کہ پھر میں کتنا کام کر سکتی ہوں. پہلے تو یہ میرے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے. سیکنڈ تھنگ کیا ہوئی کہ یار 95 نکلا تو گلباگ کا یہ حال ہوا. آج وہی میں نے آپ کو بتایا جو گلباگ کا انویسٹر ہے وہ گلباگ کا ہی انویسٹر ہے. آج جا کے ہم نے اس کو مولڈ کیا نا. آج آپ DHA کے انویسٹر کو کہیں کہ جی سر گلباگ میں فارم ہاؤس لے لیں انویسٹمنٹ, وہ کہے گا نہیں یار میں DHA کے ساتھ کروں گا. آپ بحریہ والے کو کہیں DHA میں, نہیں یار میں بحریہ کی فائلوں کا کرتا ہوں, میں بحریہ کے ساتھ رہوں گا. آج جب ہم نے ایک سرٹن اماؤنٹ تھا, ایک وہ کہہ لیں کہ جی اتنا وہ تھا, جو ہمارا انویسٹر جو ہے وہ 5 تھے, وہ 10 تھے, وہ 20 تھے, جو گلباگ کے انویسٹر تھے, جو وہ پیسہ ٹریڈ اور روٹیٹ کرتے رہتے تھے. ہم نے ان کا سارا پیسہ وہاں سے نکالا, جو ہم نے غلط جگہ پہ انویسٹ کروا دیا. ٹھیک ہے, جو 2 بچ گئے جو ابھی بھی گلباگ میں تھے, جو آلریڈی انویسٹ کیا ہوا تھا, ان کا پیسہ نکلا نہیں. اس چکر میں کیا ہو گیا, وہ جب پرائسز نیچے آئیں, تو اب اگر میں نے لیٹس سپوز یہ مائک آپ سے خریدا ہے 100 روپیز میں, آج آپ مجھے کہتے ہیں 80 روپیز میں سیل کر دیں, تو کیا میں پاگل ہوں؟ میں کروں گی؟ نہیں کروں گی. میں کیا کروں گی, کیونکہ میرا پرپس تو انویسٹمنٹ ہے نا یار. پرانا تو جب 100+ میں جائے گا نا بیچ لوں گی, نہیں بیچوں گی, میں پیسہ نہیں نکالوں گی. ایسا ہی ہے. اینڈ ڈز اٹ ٹیل می کہ اس وقت اچھا ٹائم ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کا؟ اس وقت آپ انویسٹر کو تو آپ وہ کر ہی نہیں سک رہے, آپ اس کو سیٹسفیکشن ہی نہیں دے پا رہے, بیکاز اس کو تو آپ نے خراب کر دیا نا اس چکر میں. وہ آپ اس کو 1000 دفعہ کہتے ہیں کہ جی ابھی گلباگ میں دیکھیں جی دوسرا والا لے لیں, وہ کہیں گے جو تم نے پہلے مجھے 100 روپے میں لے کے دیا, آج وہ 80 روپیز میں تم مجھے کہہ رہے ہو. جو قریبی انویسٹر ہے, جو آپ کی بات سمجھ رہا ہے, اینڈ یوزر کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم ٹو بائی. یس, اس نے کیا کیا, جس نے تو سوچا ہوا ہے, اگر میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ یار میں نے تو CDA کے فلاں سیکٹر میں گھر بنانا ہے, یا میں نے گلباگ میں فلاں اس میں بلاک میں گھر بنانا ہے, اور میں نے بنانا ہے. ان وچ پروجیکٹس, نام نہ لیں, مطلب کس ٹائپ کا پروجیکٹ, اس کے فیچرز کیا ہوں, پرانا ہونا چاہیے, اس کی ہسٹری ہو, پوزیشن والے پلاٹس ہوں وہاں پہ, کس طرح. آپ جب کسی کی بھی, ہم خود بھی انڈیویجولی بھی, جب میں اور آپ کسی بھی چیز کی ڈیل لینے کے لیے جاتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی ہوں گے صرف فائل سیل کرنے میں, ان کے ساتھ کام کرنے میں, تو ہم کیا دیکھتے ہیں, یار زمین کہاں پہ ہے, لوکیشن کیا ہے, یا زمین ہے, ڈیولپر کون ہے, آنر کون ہے, ریبیٹ شبیٹ بھی ہم دیکھتے ہیں. سچ بتاؤں, ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ
ریبیٹ کتنا دے رہے ہیں, پیسے کتنا دے رہے ہیں, اور کون سا ڈیلر جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ گیا تو کچھ تو ہے کہ یہ گیا. اس چکر میں کسٹمر, ایک میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ آن کر دوں کہ میرے ساتھ نا اس چیز میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ویسے بائی دا وے. وہ جو سارے ہیں نا, ویسے اب تو مجھے یہ کہنا بھی نہیں, آپ لوگ جب کوشچن کرتے ہیں تو مجھے فیل بھی ہوتا ہے کہ یار اچھے پڑھے لکھے لوگ ہو یار, کس صدی میں رہ رہے ہو, اور کیا یہ پاکستان کیوں نہیں پیچھے رہے گا. اور شاید آج بھی دنیا میں نا کوئی 2-4 ملک ایسے ہیں جو بھگت بھی رہے اس چیز کو کہ ہیں زنانی فلاں جگہ پہ فلاں فیلڈ میں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ادروائز دنیا میں تو کبھی بھی, میں نے بہت سارا ٹریول کیا, بہت ساری جگہوں پہ گئی ہوں. میں نے اس میں دماغ کھیل ون میں نے وہ سیل کیے, اور اس کا جو مینیجر تھا اس نے مجھے بہت بہت زیادہ رسپیکٹ دی. اور اس لیے ایک دفعہ بھی وہ یہ نہیں ہوا کہ اچھا آپ فیمیل ہو کے یا آپ نے فیمیل کر کے, نہیں, اس نے اپریشیٹ کیا. اور اس طریقے سے نہیں کیا کہ وہ میں کوئی ہوا ہوں یا میں نے کوئی کیا بلا کر دی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور یہاں کی مارکیٹ وہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, یہ ڈیلر جانے کے چکر میں, تو میرے ساتھ تو کوئی چلتا بھی نہیں ہے. میرے ساتھ اس چکر میں نہیں چلتے کہ ایک ہماری وہ مینس سوسائٹی میں نا ایک سب سے بڑا جو وہ ہے, وہ فیملی میں ہو یا باہر ہو, تو وہ ایگو والا ایشو ہوتا ہے. میں پارٹنرشپ نہیں کروں گی, میں کسی زنانی کے پیچھے چل جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, اچھا چلیں ساتھ چلوں. میں آج آپ کو کہوں گی نا یار بات سنیں, وہ فلاں سوسائٹی آئی ہے, میں تو وہاں پہ جا رہی ہوں, بڑا سمجھ آ رہا ہے, ایسا کرتے ہیں مل چھیل کے نا اس کو وہ کر لیں گے. بندے بھی ٹھیک ہیں, زمین بھی ہے اور وہ بھی ہے, یار کر لیں گے. میرا تو وہ مطلب علاقہ ایریا بھی ہے, تو آپ پتہ کیا کہیں گے, یہ کیا سمجھتی ہے. اب میں اس کی بات مطلب میں خود کوئی پاگل کا بچہ ہوں, وہ ہے کیا عورت مجھے وہ کرے گی. اس چیز کو میں فیس کرتی ہوں, اسی لیے میں نے اپنے آپ کو نا, ویسے شاید بہت سارے لوگ سن بھی رہے ہوں گے اور اس سے وہ ایگری بھی کریں کہ میں نے بہت لمیٹڈ بھی رکھا ہوا ہے. تو میں اپنے بھائیوں کو زیادہ تنگ نہیں کرتی کہ آ جاؤ یار. تو ویسے کلائنٹ آتا ہے آفس, اور اب یہ تھوڑا فنی سوال ہے, تو ویئرڈ ریئیکشنز ویئرڈ وائبز آتے ہیں جب وہ واک ان کرتا ہے اور ایگزیکٹو روم میں آتا ہے کہ اچھا فیمیل آنر, تو ویئرڈ ریئیکشن آتا ہے, ویئرڈ وائبز آتی ہیں, اچانک سے آپ کو فیل ہو کہ بھول گیا کہ کیا بات کرنے آیا تھا, کیا خریدنے آیا تھا. یہ جو ساری فیلڈز بھی کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی نا. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پبلک ڈیلنگ ہے, کچھ سب میں ہے, کچھ صرف ایسے ہیں کہ آپ ایک آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر باقی اسٹاف نہیں ہے, ہاں, تو وہ باقی اسٹاف پھر بھی پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف ادروائز تو ہر فیلڈ میں پبلک. ہمارے یہ ہے, ہمارے بھی پبلک ڈیلنگ ہے اور لوگ آتے ہیں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں. تو میرے پاس 2 ہی ہوتا ہے. نارمل والا کم کیس ہے کہ وہ جی نارملی آ کے وہ کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے یار لائٹ لے لیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اپریسیشن ملتا ہے اس کے اگینسٹ, جب مجھے دیکھتے ہیں کہ اچھا یار واہ ہم نے تو پہلی دفعہ وہ کیا دیکھا فیمیل اور بڑی بات ہے یار, کیا بات ہے, ہم تو بڑے انسپائر ہوئے, یا ہم نے بہت کیا ماشاء اللہ. ابھی میرے بچوں کے اسکول میں جو گلباغ کا گرین کا جو کیمپس ہے, اس میں مجھے ایزا جو ہے انٹرپرینیور اور اس پہ بلایا ہوا تھا اور سیشنز دلوائے, اور وہ بہت انسپائر ہوئے. انہوں نے پورے اسکول سے وہ جو ان کے آئی جی لیول کے جو بچے تھے ان کو میں نے اسپیچ کیا, بتایا کہ یار اسی طرح کے یار موٹیویٹ کیا میں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا. تو ان کے لیے یہ کوئی ہوا والی بات نہیں تھی. اور 50% وہ لوگ ہوتے ہیں زنانی. چلیے میں بعد میں آتا ہوں. نہیں بعد میں آتا والا تو نہیں کہتے, وہ میں گھیر شیر لیتی ہوں. تو مطلب یہ مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی میں, یہ مسئلہ خیر ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی فیل کہ اف ڈزنٹ میٹر میل فیمیل, دا آبجیکٹیو از دیٹ پرسن نیڈس ٹو بی کوالیفائڈ, تاکہ میں اپنا پیسہ ان کے ہاتھ میں لے کے اپنی انویسٹمنٹ کروں. اس فیلڈ میں بہت بہتر کام کر سکتی ہیں, اس لیے بیکاز صرف ایک لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم لے کے کہہ سکتے ہیں کہ یار اس میں لائک میں نے تو خود سائٹ وزٹ بھی بہت کروائے ہیں, سب کو پتہ ہے گلباغ میں خود وزٹ پہ جاتی تھی. مجھے آج بھی کسی بھی بلاک کے پلاٹس کا اس کا بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بھی وزٹ کروا سکتی ہوں. یہ نہیں کہ میں آفس میں ہی بیٹھی رہی, مطلب اگر میں کہہ رہی ہوں تو میں نے خود بہت سارے وزٹس کروائے ہوئے ہیں, ابھی تک بھی کرواتی ہوں اپنے کلائنٹس کو. لیکن اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ جائیں تو یہ ہے فیمیل سیکشن بھی, بیکاز گھر کیسے بنانا آج کل, تو اگر آپ گھر بنائیں گے یقیناً آپ کیا کریں گے جب آپ گھر شروع کریں گے یا پلان کریں گے یا ڈسکس کریں گے, آپ اپنی اماں سے, اپنی سسٹر سے, اپنی مسز سے کیا پوچھیں گے کہ یار آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں. وہ پتہ کیا کہے گی, گھر تو اس جگہ بنے گا جہاں میں وہ کروں گی یا میں مجھے پسند آئے گی. پھر اس کے بعد اس سے جب بھی کوئی پلاٹ خریدنے آتا ہے نا گھر بنانے کے لیے, تو فیصلہ ہوتا ہے فیمیل کے ہاتھ میں. تو یو بینگ دا فیمیل یو انڈرسٹینڈ دیئر
مینٹیلٹی کہ یہ کس قسم کا پلاٹ ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں, اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, کیا اس کو پارک چاہیے, کیا اس کو کارنر چاہیے, کیا اس کو بیسمنٹ چاہیے, یہ مارکیٹ کے قریب رہنا چاہتی ہے, مسجد کے قریب رہنا چاہتی ہے. مطلب وہ جو ہسبینڈ اور وائف کے مسئلے ہوتے ہیں آپ وہ سمجھ جاتی ہیں. سو یو فیملی بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے. شاید آپ کے آفس میں بیٹھ کے کبھی کسی فیملی کا آپ کے سامنے آرگومنٹ نہیں ہوا ہوگا. میرے سامنے میاں بیوی کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں, میں نے دیکھی ہیں. مطلب کہ ان کو وہ بیوی نہیں سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے یار ٹھیک ہے ہاں تو بیوی اس کو نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, نہیں پھر وہ مجھے کیا کہتی ہیں, ایون مجھ سے سپورٹ لیتی ہیں, عطیہ سمجھائیں ذرا آپ ان کو, میں صحیح کہہ رہی ہوں نا, میں ہاں یار بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہی ہیں. انٹیریئر کا کام ہے, آپ کے گھر کا کام ہے, آپ کے اس میں عورت کی انوالومنٹ ہے نا. تو پھر اس لیے آئی تھنک اٹ obviously دین یو ہیو این ایج ماشاء اللہ سے, اینڈ دین اف یو ریئلی لو دس فیلڈ اور آپ اس کے اندر ایکسل ہوں, آپ ان انفارمیشن کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں, سو یو کین کیٹر دا پاکستانی آڈینس مچ بیٹر, بیکاز ایز یو مینشنڈ یہاں پہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ فیمیل گھر سنبھالتی ہے اور مرد باہر سنبھالتا ہے, تو گھر کے سارے فیصلے فیمیل کے ہوں گے. سو بینگ دا فیمیل ان دس انڈسٹری یو کین ایزیلی سروائیو, کیا مطلب ایکسل, آپ آرام سے اس میں گرو کر سکتے ہیں. یار فیمیلز اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں, فیمیل پھر میں وہی کہتی ہوں پائلٹ بھی ہیں, وہ صنف وہ نازک اور صنف آہن بہت پیچھے رہ چکا ہوا ہے. صنف نازک تو آج کل مجھے بھی نہیں ملتی, وہ کہاں گئی, اور مجھے دیکھ کے کہیں سے لگتا ہے کہ صنف نازک والی کوئی کہانی کوئی چکر ہے. اب what do you see as your future? You want to stay in real estate and اپنے اثاثہ کو اور گرو کرنا ہے, are you looking to pivot? because آپ نے بیچ میں یہ بات بھی کی نا کہ اور بھی بزنسز ہیں, کہیں اور بھی انویسٹ کرو. سو اب ایز این انٹرپرینور میں عطیہ سے اب بات کر رہا ہوں کہ اثاثہ گلبرگ ریئل اسٹیٹ کو ہی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. آر یو ایکسپلورنگ مور جانراز؟ اب آپ تھک گئی ہیں بھاگ دوڑ سے ریئل اسٹیٹ میں, یا یو اسٹل لو اٹ؟ دیکھیے کام سے تو اگر آپ تھک گئے تو پھر آپ نے اپنے ساتھ ظلم کر لیا نا, اپنے ساتھ ان اے سینس. یہ ظلم کوئی بھی کام ہے, اگر آپ اس سے تھک گئے تو پھر آپ نے اس سے ظلم کر لیا, پھر آپ کے اندر وہ موٹیویشن نہیں رہ جاتی, وہ کرنٹ, وہ اسپارک نہیں رہ جاتا کہ یار میں نے جانا ہے, وہ کرنا ہے. اور شاید ابھی بھی جیسے آپ کہہ لیں کہ میں اس کام سے محبت کرتی ہوں تو میں ابھی تک بھی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتی کہ میں اثاثہ گلبرگ ان گلبرگ اور اثاثہ گلبرگ ان لاہور اور اثاثہ گلبرگ ان کراچی اور اثاثہ گلبرگ ان فلانا اور فلانا ایک ہی جگہ, وہ میری اچیومنٹ نہیں ہے. ابھی کیا ہے کہ یار دیکھو یہ چیز ہے, یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا نام ہے, میں ضرور اس کو لے کے جاؤں گی. اور جو ایفرٹ میں لاہور کراچی فلان جگہ اب جا کے کر رہی ہوں, جہاں پہ آلریڈی میرے بہت سارے بہن بھائی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کا مارکیٹ ہے, وہ کام کر رہے ہیں, تو پھر وہی پلاننگس تو بہت ساری ہیں بزنس میں. پلس آئی تھنک یو آر اے ورکنگ مدر, تو پھر لاجسٹکلی بہت مشکل ہو جائے گا. ریسٹورینٹ کر سکتے ہیں, بوتیک کر سکتے ہیں, وہ تو خیر میرا وہ نہیں ہے, میں شاید نہیں کر سکتی, لیکن ریسٹورینٹ کر سکتے ہیں. آپ گلبرگ میں ریسٹورینٹ کر سکتے ہیں, آپ ریسٹورینٹ کر سکتے ہیں, بہت سارے. لائک اگر آپ اس پہ جائیں بزنس پہ تو آپ کے پاس تو خیر اتنے, آپ آن لائن کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ملی کے کور کو کمپٹیشن دے سکتی ہیں. اچھا پیزا اچھا میرے آج کل میرے بہت سر پہ سوار ہوا ہے, بیکاز میں خود بہت فوڈی ہوں, جتنے میرے جاننے والے ان سب کو پتہ ہے کہ, اور صرف فوڈی نہیں ہوں, میں بہت اچھا پکاتی ہوں, ہاتھ سے بہت اچھا پکاتی ہوں. تو میں نے ایک پلان کیا کہ یار پہلے نا میں کچھ, کیونکہ میں ریسٹورینٹ پلان کر رہی ہوں, تو اب میں ایک ٹرائل تو کر کے دیکھوں کہ آپ گلبرگ میں کر سکتے ہیں. گلبرگ کے آڈینس کو سمجھ رہی ہیں نا. میں تو کہہ رہی ایک میں برنچ بناؤں گی نا, جس کو میں, میرا ایک اپنا گھر کے اوپر نا ایک روف ٹاپ ہے بڑا مزیدار, اس کے اوپر میں نے گزیبو بنایا اور اچھا. تو میں نے کہا میں کیا کروں گی فیملی کو انٹرٹین. اب گلبرگ میں نا ایس سچ کوئی اس طرح سے دیسی یا وہ اچھا کھانا نہیں ہے. مطلب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بہت فوڈی ہوں یار, کچھ اچھا ناشتہ ملے, کچھ اچھا کھانا ملے, تو اچھا وہ اسلام آباد جائیں یار, اب ہم وہ پنڈی جائیں. تو اب یہ ہے کہ یار میں نا ایک سنڈے برنچ ٹائپ وہاں پہ کروں, اور فیملیز کے لیے ڈیفینیٹلی کہ آپ آئیں اور گلبرگ میں آ کے انجوائے کریں. اور اس کے اوپر اگر تو وہ لوگوں کو ٹیسٹ کانسیپٹ پسند آ گیا تو پھر میں اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہوں گلبرگ میں ہی. ادروائز یہ تو پلان ہے کہ ریسٹورینٹ تو کرنا ہے. بٹ یو اسٹل وانٹ ٹو کیپ اثاثہ گلبرگ ایکٹیو؟ ہاں انشاءاللہ. اثاثہ سے میں ذرا دوسری طرف آتا ہوں کہ دھرتی, ہاں تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ان اے نٹ شیل عام بندے کے لیے؟ کیا سمجھے دھرتی کیا ہے ایز اے پورٹل, یہ اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ میرے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا, جو میرے کمپٹیٹرز ہیں جب وہ مارکیٹ میں آئے تھے تو اس وقت ویب پورٹلز کو لے کے اس قسم کی اویئرنیس نہیں تھی, نہ تو ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو تھی, ڈیلرز کو تھی,
اور وہ بالکل ان کے لیے ایک نئی چیز تھی, اور نہ ہی اینڈ یوزرز اور کلائنٹس یا جو بائرز ہیں ان کے لیے تھی. میرے پاس ایک تو پلس پوائنٹ یہ آ گیا کہ اویئرنیس ہے اس وقت مارکیٹ میں, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ یار اس وقت سے لے کے 15-12 سال سے لے کے جب سے یہ ہمارے پاس کانسیپٹ آیا ہے, موڈیفیکیشنز بہت سارے آگے, ریئل اسٹیٹ میں بہت آگے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بہت آگے. تو میں نے کیا کیا کہ جیسے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ پورٹلز ایسے بھی ہیں جن سے میں نے وہ چیزیں لے کے پک کر کے کچھ اپنے آئیڈیاز ساتھ ملا کے اس کو ماڈیفائی کیا. لائک آپ ہیں تو آپ اب اس پہ وہ کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں اپنے آفس میں بیٹھ کے کہ یار میں یہ ہوں کہ فون پہ ہی بجائے اس کی کہ رپورٹ لوں 1-to-1 جا کے لوگوں سے, تو میں کیا کروں کہ ایک آن لائن میرے پاس وہ ہے گروپ ہے, تو میں کیا کر رہا ہوں کہ یار اپڈیٹس ڈال دو اس میں, رپورٹس وہاں سے لے لوں. تو ابھی ہم سب جو ہیں وہ اسٹک ہو گئے اس کے ساتھ جا کے. بالکل. تو اسی لیے بائر کے پاس بھی بہت آسان کیا ہے کہ یار بجائے اس کے کہ وہ ایک دن پلان کرتا رہے کہ آج میں اس ویکینڈ پہ جاؤں گا گلباگ یا لیٹس سپوز CDA کہ میں جا کے گھر دیکھوں گا. تو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنا فون کھولتے ہیں, کسی بھی سائٹ پہ آپ نے جانا ہے, آپ اس کا ورچوئل ٹور دیکھتے ہیں, اس کی سراؤنڈنگز دیکھتے ہیں. اگر کوئی بنا ہوا گھر لے رہے ہیں تو واش روم کی ٹائلز, کچن کے کیبنٹس, پنکھا کیا ہے, لائٹ کیا ہے, وہ سب آپ کو اپنے فون پہ ملتا ہے, ایز اٹ از ملتا ہے وہی. وہ آپ کو ورچوئل ٹور, پینورامک پکچرز, وہ سب. اس کے لیے کیا ہے کہ ٹھیک ہے یار فائنل بتاؤ, اگر تو اس ایریا سے اس میں پروجیکٹس آپ لوگوں نے خود مطلب ڈفرنٹ آن بورڈ لاتے ہیں. ابھی جو اس وقت میں نے کیا ہے وہ یہ ہے, جو بھی اس کانسیپٹ کو بھی شاید مجھے سمجھانے میں کچھ ٹائم لگے گا کہ اس میں صرف اس کو آپ کہہ لیں NOC اپرووڈ پروجیکٹ جو ہیں وہ اس کی لسٹنگ لگا سکتے ہیں. اچھا, اینڈ ہائی رائز یا صرف NOC اپرووڈ ہائی رائز پروجیکٹ, کمرشل پروجیکٹ اور سوسائٹیز بھی. کوئی نان اپرووڈ سوسائٹی کی لسٹنگ دھرتی پہ نہیں لگ سکتی. تو اس کی جو یہ ورچوئل ٹور آپ بناتے ہیں وہ جو خود جا کے بناتے ہیں یا اس سوسائٹی نے بنانی ہے, اس پروجیکٹ نے بنانی ہے اب میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے وہی کہا نا کہ ہماری اویئرنیس اور اس چیز میں شاید بہت آگے جا کے ٹائم لگے گا. اب کچھ لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے, بیکاز ابھی میرا 1 سال کوئی 2 مہینے ہو گئے اس کو نا لانچ کیے ہوئے, اور اس کے بعد کیا ہوا, مجھے کچھ یہ فیس کرنا. اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹیکنیکلی کام چل رہا ہے, پیسہ بھی میں نے انویسٹ کیا ہے, پلان بھی میرا ہے, اور اس کے پیچھے وہ سب کچھ میرا ہے نا, ایفرٹ بھی میرا ہے. تو یار اگر میں نہیں کہہ رہی کہ میری چیز ہو, میں فلاپ ہو گئی یا میں گھبرا گئی یا میں آپ لوگوں کے پاس تو نہیں آئی کہ آپ مجھے پیمنٹ دے دیں یا مجھ سے پیکج خرید لیں, یا میرے تو ہائی جو ایون لے بھی لیں گے لوگ, لیکن میں ابھی تو نہیں آپ کے پاس آئی, ایون آپ کے آفس میں میرا کوئی وہ نہیں آیا, سیلس پرسن نہیں آیا کہ آپ لے لیں, تو مجھے کوئی ہری نہیں ہے, میں کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہوں کہ یار میرا اپنا ایک ویژن ہے جس پہ میں کام کر رہی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس آفس کا صرف ورچوئل ٹور جو انچ بائی انچ ہوگا, جس میں وہ چیئر بھی, آپ کے پلانٹس بھی, آپ کی AC, آپ کا اچھا, تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو 2 سے 4 دن لگیں گے بنانے میں. اور میں نے 14 سوسائٹیز جو NOC اپرووڈ ہیں, 1 انچ بھی مس نہیں ہے جس کا ورچوئل ٹور, جس کا کوئی ایسا اس کو آپ کیا کہہ لیں کہ وہ ویو جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہو. تو ٹائم لگتا ہے یار. اور پھر آپ اس کی مارکیٹنگ اوورسیز پاکستان پہ زیادہ کر رہی ہیں. میں نے جو دبئی والے آفس کا جو میرا آپ کیا کہہ لیں ٹارگیٹ کہہ لیں, جو ویژن کہہ لیں, وہ یہ کر لیں کہ مجھے لگا کہ ابھی اس مارکیٹ میں مجھے یہ اویئرنیس دینے میں بہت ٹائم لگے گا. ابھی بہت لمبے بھاشن دینے پڑیں گے, وہ ترلے پانے پڑیں گے, اور وہ کرنا پڑے گا کہ یار ایک دفعہ تو آ کے وہ کرو نا. اور دوسرا پھر وہی ہوا کہ وہ کمپٹیٹر جو میرے تھے ان کی وجہ سے تھوڑا لوگوں کا ٹرسٹ بھی اس کے کہ اچھا یہ تو لیڈز لے جائیں گے, تو کلائنٹ لے جائیں گے, اور ہمارے وہ ہو ہی نہیں رہا. تو مجھے لگا اس وقت بیکاز وہاں اس مارکیٹ میں یا باہر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہے, اویئرنیس بھی ہے, اور وہ اس کے یوز ٹو بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ یوز ٹو ہیں تو ان کو آپ کو وہ کرنے میں ٹائم نہیں لگے کنوینس کرنے میں. مجھے لگا کہ یار دھرتی جو ہے نا اس وقت دبئی میں, بیکاز آپ کا پراپرٹی بھی بہت اچھا چل رہا ہے, تو مجھے وہاں سے اسٹارٹ کرنا. بائی دا نیم آف دھرتی. یس, بائی دا نیم آف dharti.pk. ٹھیک ہے. تو مطلب میں اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ دین زمین.com, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ دین گرانا. تو مطلب آپ سارے پروجیکٹس کو ایک اور پرسنلائز طریقے میں ان ڈیپتھ دکھا رہے ہیں. اگر تو آپ KFC یا ہارڈیز کے آپ وہ ہیں کلائنٹ ہیں, جب تک آپ میکڈونلڈ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا برگر یہ اچھا نہیں ہے. اب نہیں کہہ سکتے نا, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو ٹیسٹ تو کر لیں. اور اگر آپ کھائے بغیر ہی یہ بات کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑو یار, ہو سکتا ہے آپ ان سے بہت اچھا ٹیسٹ مس کر رہے ہوں, تو ٹرائی تو ضروری ہے نا یار. آپ دھرتی کے بارے میں کوئی بھی کمپلیمنٹ دیتے ہیں, کوئی کمنٹ دیتے ہیں, کوئی نیگیٹو کوئی پازیٹیو, تو بہتر ہے کہ یار ٹھیک ہے پہلے اس کو دیکھ تو لو,
سمجھ تو لو کہ یار ہے کیا. I'll give its link in the description, اس کو لازم دیکھیں. And I hope کہ اور ٹائم ہوتا, لیکن میں ذرا میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب we have realized and decided that being female is not at all a disadvantage for you in this field. And myself, I have a lot of female employees in my office جو BDO لیول پہ ہوتی ہیں, and I have seen کہ وہ وہیں سے ایگزٹ کر جاتی ہیں. And now I am feeling کہ اسپیسیفکلی جو فیملیز کو کیٹر کرنے والا اسپیکٹ ہے وہاں پہ بینگ اے فیمیل دا کلائنٹ از مور کمفرٹیبل. تو آئی وانٹ یو ٹو شیئر ود می کہ آپ نے کیا ایسا ہنڈرنس اگر فیس کیا تھا تو وہ کیا تھا, یا اگر نہیں کیا تھا سو واٹ کیپٹ یو موونگ ان دس فیلڈ ایز اسپیسیفکلی ایز اے فیمیل, تاکہ میں چاہوں کہ اور بھی جو فیمیلس ہیں وہ موٹیویٹ ہوں کہ یہ بزنس بھی, مطلب وہی آپ کی والی بات ہے نا کہ ہر بندہ بوتیک نہ کھولے, ہر بندہ سیلون نہ کھولے, ہر بندہ شاید ریسٹورینٹ نہ کھولے. جو ہماری وہ سافٹ اسکلز والی سائڈ ہی فیمیل سے ہم نے اٹیچ کی ہوئی ہے اس معاشرے میں, صرف وہ نہ ہوں. دے کین کم ٹو دس فیلڈ ایز ویل. سو وٹ ووڈ یو سے ٹو موٹیویٹ دیم فرام یور اون لائف جرنی؟ میں آپ کو نا ایک بڑی سمپل اور اس کا بڑا ایک چھوٹا سا کنکلوژن دوں کہ عورتوں کے لیے سب سے سیٹسفیکشن لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کچھ بھی جب کریں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. جب تک آپ گاڑی نہیں چلا سکتے نا, تو آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ہر بندہ, وہ میل ہے وہ فیمیل ہے, وہ یہ سوچتا ہے ہائے ہائے پتہ نہیں میں ڈرائیور بنوں گا نہیں میں نہیں چلا سکتا, میں مار دوں گا, میں کیسے کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ جب چلانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں دوسرے بندے کو جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں, پاگل کے بچے ہو, یہ تو 2 منٹ کا کام ہے, کوئی مشکل کام ہے, تو بہت آسان کام. تو پہلے یہی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہی آپ کو مشکل لگتا ہے, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے اس معاشرے میں ہم نے جو باہر بھی میں چھوڑا ہوا ہے, وہ فراڈ, وہ دھوکہ, وہ پیسوں کے لین دین میں, وہ ہر چیز میں, وہ بہت ایک غلط ہے جس کو پتہ نہیں اللہ کرے آئی وش کہ ہم اس کو جا کے بینگ اے مسلم اپنے آپ کو بہت پراؤڈلی ریپرزینٹ کر سکیں کہ نہیں یار ہم ایسے نہیں, آئی وش. اس میں ایک چیز پلس پوائنٹ عورت کے لیے کیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے اس سے سیکھا. میرے لیے ایک صاحب ہیں میرے, اب تو خیر میرے والد کی جگہ ہیں, میرے لیے اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے مجھے اتنی عزت دی, اتنا وہ دیا, تو اللہ ان کو بھی وہ کرے. ایک دفعہ میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے میرے ساتھ نا ایک بہت بڑی قسم کی انویسٹمنٹ کی. کہ مطلب اگر میں کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی تو سو دیٹس مین کہ بہت بڑی. اور میں بہت گھبرا رہی تھی, میں بہت ڈر رہی تھی. کہ پھر اس میں سے یہ ہوا کہ انہوں نے جانا تھا ابراڈ, تو وہ ہماری ٹرانسفر کا جب ٹائم آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کرو تم اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لو. ہی از مائی کلائنٹ, کوئی میرے ریلیویٹو نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے. میں اور ڈر گئی, میں اور گھبرا گئی. میں نے کہا یار یہ بندہ اپنی اتنی بڑی جائیداد, وہ کہہ رہا ہے بی بی تو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لو, میں آؤں گا تو پھر میں کر لوں گا, ابھی میں جا رہا ہوں. تو میں آئی واز اسکیئرڈ اور شاکڈ کہ یار اب میں کیا کروں, کسی سے مشورہ کر رہی ہوں, کبھی کسی سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کا ایک لفظ تھا جو آج تک مجھے یہ مطلب میں نے سیکھا, اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں یار یہ کوئی تمہارے میں کوئی کمال نہیں ہے کہ لوگ آ کے تمہیں ایویں پیسے پھینک کے چلے جاتے ہیں, تم کیا سمجھ رہے ہو, تم بڑی کوئی وہ ہو بلا چیز ہو, یا کوئی بہت اچھا کنونس کر لیتی ہو, کوئی بڑا کوئی وہ ہے. ایک یہ بھی ہماری مینٹیلٹی ہے کہ یار زنانی ہے نا دھوکھا نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو خواتین کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کتنی بھی دلیر ہو جائیں, وہ کتنی بھی بولڈ ہو جائیں, وہ جتنی بھی اپنے آپ کو پاورفل کر لیں, کچھ چیزوں میں جا کے کام نہیں کر پائے گی. کچھ چیزوں میں جا کے فیمیل اس طرح سے کبھی بھی بولڈ اور دلیر نہیں ہو سکتی جیسے مین ہو سکتا. لائک میرا نہیں خیال, آپ اگر کیسز کو بھی نکالے نا, سوری میرے سارے بھائی, میں ان کو تو نہیں کہہ رہی, لیکن میں ایک جرنلی بات کر رہی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ. تو اس میں آپ کیا کہہ لیں اس کو, جس کو آپ کہتے ہیں کرپشنز میں, سمپل ورڈ میجورٹی کرائمز میلز کرتے ہیں, because they think کہ مطلب وہ ول پاور ہوتی ہے نا کہ I will never be caught. فیمیل وہاں پہ تھوڑا ڈرتی ہے. عورت کو ریلیٹ ہی عزت سے کیا جاتا ہے, اس سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھاگتے کرنا, پیسے لے جانا, پھر نام خراب, مطلب یہ چیزیں اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. وہاں پہ جا کے وہ بیچاری جو ہے نا, تو وہ ان کی بات مجھے بہت سمجھ آئی تھی. It's not technically a value or something you learned, it's something that you already have in your nature. ان کو آپ for your benefit use کرو, and the clients actually respect this. It was a very exciting podcast. مجھے بڑا مزہ آیا because we did not talk about
پاکستان کے ریل اسٹیٹ کے مسئلے. وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ ایز اے ریل اسٹیٹ مارکیٹر ہم نے مارکیٹ خراب کی ہے بائی ویلکمنگ آل دا نیو اپرچونیٹیز جن کی شاید ضرورت نہیں تھی مارکیٹ کے اندر, اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی. ایک چھوٹا سا نا ایک وہ کرتے ہیں, اس کو آپ کیا کہہ لیں کہ ایکسپیریمنٹل ہم وہ کرتے ہیں. ہم آج کل کیونکہ ہم سب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, ہم سب کے پاس ٹائم ہے. ایک زمانہ وہ تھا, اللہ کرے دوبارہ آئے, اور آئے گا انشاءاللہ ہم ہی لے کے آئیں گے کہ ہم پھر اتنے بزی ہو جائیں کہ ہمیں شاید کسی کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرنے کی نہ ٹائم ملے. آپ ایک پلاننگ کریں, اسی پلیٹ فارم سے کریں, یا مجھے آپ کہیں میں کرتی ہوں, ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. لیکن اکٹھے ہونے کا مطلب پھر اکٹھے ہونا ہوتا ہے, پھر ایسا نہیں ہونا ہوتا. کیونکہ ابھی بھی مارکیٹ خراب ہونے کا ایک سب سے بڑا ریزن کیا ہے, ہم چلے بھی گئے سوسائٹی میں, ہم چلے بھی گئے, یونٹی نہیں ہے. ہم دونوں اکٹھے گئے, ہم ایک ہی پروڈکٹ لے کے آئے, آپ نے بھی وہ لے لیا, میں نے بھی وہ لے لیا, ڈائمینشنز بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا, یار ایسا کرنا ہے, یہی چیز رکھنی ہے, اس سے کم یا زیادہ پہ نہیں جانا. اچھا ٹھیک ہے یار, ادھر کے کیا ہوا, ایسے گئی عطیہ اور ایسے گئے آپ, ڈائریکٹ فون کیا, ڈائریکٹ کیا, یار وہ تو اتنے میں دے رہا, آ کے مجھ سے اتنے میں لے لو. تو یونٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اگر تو سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جس کو ساتھ ہونا کیا. یہاں میرا ایک پوائنٹ ہے, یہاں میں ہمیشہ کسٹمرس کو بھی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈسکاؤنٹ مت مانگا کریں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میں نے ابھی 40,000 50,000 لاکھ بچا لیا نا اپنے 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں. آپ نے اس ڈیلر کو, اس ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا. ہی ول ناٹ اسکارٹ یو تھرو آؤٹ دا جرنی کمپیئر ٹو دا پرسن جس کو آپ کما کے دیں گے. سو ان کے منہ کو خون لگائیں. لیٹ دا ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی میک منی, دے ول رسپیکٹ یو فار دیٹ, دے ول کیٹر یو تھرو آؤٹ یور جرنی, کل آپ کو بیچ کے بھی دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کسٹمر کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے اور اس چیز کو ریئلائز کرے. لاسٹ تھنگ, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنی ریپیوٹ خود خراب کر دی؟ یس. کس چکر میں خراب کی؟ آج سے 4 سال نہیں, آج سے 4 سال پہلے آپ کا میرا کلائنٹ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمیں سوسائٹی کچھ دے بھی رہی ہے اگینسٹ دا ان چیزوں کے جو ہم ان کو سیل کر رہے ہیں. جانتا تھا بٹ لائک اس کو اماؤنٹ نہیں پتا تھا. اتنا نہیں جانتا تھا جتنا اب جانتا ہے. اب آپ کے پاس ایک اینڈ یوزر بھی آتا ہے نا, اینڈ یوزر بھی آتا ہے, وہ پتہ کیا کہتا ہے, نہیں جو تانوں رپورٹ ملا ہے نا وہ مینوں دیو. کیوں؟ ہم نے خود اویئر کیا نا یار. مائی کوسچن از کیوں میں نے دفتر کس لیے بنایا ہوا ہے؟ میں آپ میں اتنی انفارمیشن جب نکالتا ہوں, اتنے کوٹا اٹھاتا ہوں, وہ آپ کے لیے اٹھاتا ہوں, آپ کو کیٹر کرنے کے لیے. آپ وہ چیز مت مانگیں. میں نے آپ کا نام خراب کرنے کے لیے جب ایک کلائنٹ کو کہہ دیا نا کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ تو اتنے % دے رہا ہے, آپ اس کو چھوڑے, میں آپ کو 0.5 0.1 اس سے زیادہ دیتی ہوں, کیونکہ میں کوالٹی پہ بیٹ نہیں کر سکتا. ہاں میں مجھ سے لے لیں. وہ پتہ مجھ سے بھی نہیں لے گا, پتہ کیا کہے گا, اور بندے نہیں وہ کہے گا میں اور چیک کرتا ہوں, یہ تو مجھے اتنا دے رہی ہے نا, میں دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے. ہم نے خود ہی مارکیٹ خراب کر دی. میں آپ کو پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ ایک وہ رکھیں اور دیکھیں. اگر تو سب اکٹھے ہو گئے تو گورنمنٹ کے ایشوز اپنی جگہ پہ, باقی معاملات, باقی بلیم گیم اپنی جگہ پہ, لیکن ہم چلیں 100% نہ صحیح, 50% نہ صحیح, لیکن 30-40% ضرور اسٹیبل کر لیں گے انشاءاللہ. ہوپنگ فار دا بیسٹ. ریل اسٹیٹ obviously has always been a good investment option in Pakistan. ہمارے کلچر کا حصہ ہے پوری دنیا میں. It's always been a good option. Nevertheless, thank you Atya for joining us at this podcast. بڑا مزہ آیا and hoping to do it again جب دبئی کی جرنی آپ تھوڑا سا اور مطلب آگے بڑھ جائیں اس میں, کیونکہ ابھی شروعات ہے میرے خیال سے اس میں نا. تو we had a good time but before you guys go, سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. نیوکلس ایٹ نائٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں. بڑے ایکسائٹنگ گیسٹس آ رہے ہیں ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ سے. ایز ہی مینشن آج کل مارکیٹ تھوڑی سی خراب ہے تو ہم لوگ ذرا گپ شپ زیادہ لگا رہے ہیں, لیکن جانا نہیں آپ نے. ایز آئی مینشن ٹو یو ان دا اسٹارٹ کہ بڑا مزے کا سرپرائز ہے. وی ڈسکسڈ دیٹ عطیہ ایکچولی از اے پوئٹ اور ان کی اپنی بک بھی آ رہی ہے, تو ان کی زبانی جو ان کے دل کے قریب کچھ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں وہ میں نے سننے ہیں ان سے, تو وہ آپ سن کے جائیں اور پھر پسند آئیں گے آپ کو. ویڈیو پہ لائک کا بٹن دبائیے گا. ارشاد. اچھا میرے لیے تو سبھی بہت فیوریٹ ہیں بیکاز کوئی بھی ماں فیصلہ نہیں کر سکتی, اس لیے ہر پوئٹ اور ہر وہ رائٹر یہی کہتا ہے کہ یار میرے تو سب وہ ہیں. لیکن یہ میرا ریسنٹ والا ہے, اچھا یا برا وہ آپ لوگ بتائیں گے, بٹ یہ میرا سب سے ریسنٹ والا ہے. لائک یہ میں نے لکھا کوئی 2 دن پہلے, تو میں وہی سنا رہی ہوں آپ کو. ترازو میرا ڈولا جائے, ہر عمل میرا پتھر جیسا, لکھ لکھ کاتب ہاتھ تھکائے, جو بیٹھا کندھے میرے پر. مانا نہ جو حکم تھا اس کا, بھاگی ہر شے پانے کو. پانا تھا تقدیر میں جو تھا,
अब समझी सारे भेदों को, हाथ जोड़ के मिन्नत करती इस कंधे बैठे कातिब को, रूह मेरी में फूंका उसी ने, भटकी मैं भी मोमिन जो थी। फाड़ दे सारे पिछले वर्के, मान ले मेरी पहली अर्जी, लिख ले अब ये भी लिख ले, या लिख ले जो भी तेरी मर्जी, पलट आई हूँ देर ही से पर, देर से आई अकल तो आई, अकल ही मेरा सारा जेवर, अकल पाई सो अब मैं शर्माई, मेरी सारी बातें झूठी, सारे वादे तुझसे तोड़े, दिए फरेब खुदी को मैंने, नाम निसाब के पन्ने जब जोड़े, लिख दे मेरी कोई तो नेकी, ख़त्म करे जो ये घुप अंधेरे। बिग सारे प्लॉट